ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ عزیزان گرامی، یہ علم نافع کا تقریباً میرا خیال آخری جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آگے اگلا موضوع اختیار کریں گے۔ تو آج ہم اس علم نافع کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں کتنی چیزیں، کتنے مراحل گزرے، یہ حاصل کیسے ہوگا، کن کو حاصل ہوگا اور کیسے حاصل ہوگا، اس پر گفتگو آج ہوگی۔ تو سب سے پہلے علم نافع حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اپنی نیت کو غسل دینا پڑے گا۔ جیسے ایک آدمی نہاتا ہے، وہ اپنے جسم سے تمام طرح کی علائشوں کو دور کرتا ہے، گندگیوں کو دور کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے جسم سے زیادہ گندگی اور نجاست دور ہو جائے، اور اس کے لیے وہ اعلیٰ قسم کے صابن استعمال کرتا ہے، اپنے سر کے لیے اعلیٰ قسم کا شیمپو استعمال کرتا ہے، اپنے بدن سے گندگی کو جتنا زیادہ ہوتا ہے رگڑ کر مل کر وہ اس کو دور کرتا ہے، نجاست کو۔ تو ایسے ہی سب سے پہلے اس کو اپنی نیت کو غسل دینا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ میری نیت جو ہے وہ کس قدر صاف ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، کہاں پر میری نیت کے اندر گندگی اور نجاست ہے جس کی وجہ سے یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم حاصل اسی وقت ہوگا جب آدمی اپنی تطہیر نیت کرے۔ اس کو ہم اپنی سادہ زبان میں تطہیر کہیں گے کہ پاک کرے، طہارت دے اس کو، پھر جا کر اس آدمی کو یہ نیت ہی سب سے اہم چیز ہوتی جس کی بنا پر جا کر کے لوگ اس علم کو حاصل نہیں کر پاتے۔ بس نیت ہوتی خراب۔ کئی لوگ تو صرف اس لیے یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں شہرت مل جائے، ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، ڈاکٹر اسرار صاحب کو، وہ دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں سناتے ہیں، بڑے بڑے علماء کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری بھی شہرت ہو جائے۔ کچھ لوگ اس میں اپنے لیے کوئی منصب، کوئی جا ڈھونڈتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہاتھ پاؤں چومیں، عزت بڑی ہے دین کے کام کرنے میں، تو وہ عزت کوئی تلاش کے اندر نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اس سے کمائی کر لیں ہم، کہ جب ہم مشہور ہو جائیں گے، مقام مل جائے گا، پھر لوگ فتوحات، ہدیے، تحفے، تحائف، اور پھر اس کے بعد خطابت کرنے کے لیے آپ کو جگہ جگہ، گاؤں ملکوں وہ آپ کو بلائیں گے، وہاں جا کر ان کو درس دیں گے، مجالس کریں گے، محافل کریں گے، اس کے نتیجے میں پیسے دیں گے، پھر آپ دنیاوی طور پر کوئی مقام اور سٹیٹس بنا لیں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں خطبہ و واعظین جو ہیں، یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں، وہ ایک مجلس پڑھنے کا کتنے لاکھ روپے لے لیتے ہیں، اور ایک محفل پڑھنے کا کتنے لاکھ لے لیتے ہیں۔ ایک مشہور نعت خواں ہیں، ان کے بارے میں یہ لاہور میں ہال روڈ پر بنی دکانوں والوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ان سے کہا جی آپ ہمارے پاس پڑھے، تو انہوں نے ان سے کہا میں تو لوں گا 7 لاکھ روپیہ۔ انہوں نے منت کی بھی آپ نعت شریف ایک دن پڑھنی ہے، 7 لاکھ کی بجائے 5 لاکھ لے لیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے 3 اکٹھے کیے تھے، آپ کا ریٹ سن کے اب ہمارا 5 تک بات آ گئی۔ تو اس نے کہا نہیں لینا 7 لاکھ روپے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر یہ بھی آفر کرائی کہ آپ مہربانی کریں، چلیں وہاں پر جتنے بھی پیسے ہوں گے 5 لاکھ یہ لے لیں، باقی جو ہے وہاں پر جو پیسے ہوں گے آدھے جو ہم محفل کا انعقاد کر رہے ہیں ہم لے لیں گے، آدھے جو باقی بچیں گے آپ لے لیں، اس طرح سودا کر لیں۔ اس نے کہا 7 لاکھ ہی لینا ہے، جو مرضی ہے، پڑھانا ہے تو بات کرو نہیں تو فارغ ہو جاؤ۔ وہ ہال روڈ کے تاجر تھے، وہ بھی بڑے ماہر تھے، انہوں نے کہا جی ساتھ میں ہی آپ آ جائیں، آ گئے ساتھ میں۔ بس تاجروں نے پھر، وہ تاجر لوگ بڑے کھیل کے کھلاڑی ہوتے ہیں نا، ان کے پاس وہ حربے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بندے کو پھسلا لیتے ہیں۔ یقین جانے ہم مولویوں کو کیا علم آتا ہے، جو شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، اللہ بزنس مینوں کے ساتھ، وہ شیطان کسی عالم کے ساتھ بھی نہیں لگا ہوا جو ان کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر جا کر کے خوب اس طرح کیا کہ اس کے اوپر پیسے پھینکے، پیسے، اور 50 لاکھ پھینک دیا۔ بعد میں 50 لاکھ گنا اس کے سامنے بیٹھ کے کہا، وہ اب جو تھا نا نعت خاں، وہ کہتا میں نے آدھے لینے۔ انہوں نے کہا آپ کی تو ہمارے ساتھ ڈن ہوئی تھی کہ 7 لاکھ لینا، وہ کہتا میں نے آپ آدھے لینے۔ لڑائی ہو گئی وہاں پر، پھینکے جان بوجھ کے زیادہ، بھی بعد میں واپس کر دیں گے ایک دوسرے کو جو زیادہ پھینکے گا۔ 50 نے یہ ارادہ کر لیا، پاؤں سے نکال دیا اس نعت خاں کو، نہ وہ نعت خانی رہی نہ وہ پیسے رہے، اخیر لڑائی ہو گئی، اور وہ بن پیسے لے کہتا قیامت کو حساب ہوگا، لو
حساب دیکھو، ادھر حضور کے نام پر نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، حساب قیامت کو ہو رہے ہیں۔ ڈرایا اللہ سے، پہلے ڈر کے نہ لیا بھی میں نبی پاک کی نعت پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے کیا، یہ ہوتی ہے ارادہ۔ تو تطہیر نیت جو ہے نا آدمی کی، پہلے وہ پاک ہو کہ میں نے کس لیے، انما الاعمال بالنیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے کہ اگر حدیث کا تو علم پڑھنے لگا ہے، سوچ تو صحیح حدیث تو نے پڑھنی کیوں، کس لیے تو نے حدیث پڑھنے لگا ہے۔ انما الاعمال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ محدث جیسا آدمی پہلے کبھی نہیں پیدا ہوا، ایسے ہی اللہ نے اس کو چن لیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لوگ تو بکواس کرتے ہیں، پرویز تو بیوقوف اور احمق ہے، یقین جانے، اور جتنے یہ پرویزی ہیں یا منکر حدیث ہیں، یہ اتنے کھوتے دماغ کے ہیں نا بھی یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ علم حدیث پڑھنے کے لیے بہت دماغ چاہیے، قرآن مجید سمجھنا ہے، آخر قرآن مجید کی تشریح ہے۔ علم حدیث کے لیے عالم کو پوری زندگی صرف کرنی پڑتی ہے، اور وہ حدیث میں 24 گھنٹے گم رہے، حضور کی حدیثیں پرکھتا رہے، اور علم حدیث کو پڑھنے کے لیے 100 علموں کی ضرورت ہے۔ یہ آپ حساب لگا لیں، اس علم کے اندر لغت کیا بیان ہوئی ہے، اس کی سند کیا ہوئی ہے، اس کا متن، 100 علوم الحدیث دریافت کیے ہیں علماء نے، اور یہاں پر تقریباً ان میں سے سب کی کوئی نہ کوئی کتاب یہاں پر موجود پڑی ہوگی میری لائبریری میں، الحمدللہ۔ تو وہ جب تک آدمی ان علوم سے نہیں نکلتا، وہ کیسے کہہ دیتا کہ میں حدیث شریف پڑھنے کے لیے بہت دماغ کی ضرورت ہے۔ دماغوں کو اس کے بارے میں لکھا ہے علماء نے، مجھے ایک لفظ یاد رہ گیا، دماغ سوزی، جلا کر راکھ کر دینا پڑتا اپنا دماغ، اپنی صلاحیتیں تباہ کرنی پڑتی اس کی اس راکھ کے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی چھوٹی، حضور نے فرمایا نا جوامع الکلم، مجھے اللہ نے کلمہ ایسا کہنے کی ایک دے دیا کہ میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں اور علم کے سمندر اس کے اندر تیار ہوتے ہیں، ٹھاٹھے مار دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جملہ میرا چھوٹا ہے، لیکن اللہ نے مجھے جو 7 چیزیں عنایت فرمائی ہیں نا، ان میں سے یہ بھی ایک چیز اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی کہ میں ایسا جامع کلمہ کہہ دیتا ہوں، ایسی گفتگو زبر کمپریہنسو سنٹینس بولتا ہوں جس سے اس کے اندر علم کے سمندر 7 جو ہے نا، زمین سے لے کر آسمان تک جتنے بھی ہیں وہ ٹھاٹھے مارتے ہوتے ہیں یہ سمندر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دماغ، اس لیے جب شروع میں لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس نے کہا انما الاعمال بالنیات۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے ہجرت ایک عورت کی خاطر کی، مہاجر ام قیس کی خاطر، اور آج ہی صبح ایک بچے نے مجھ سے صبح پوچھا بھی ایک عورت ہے، اس سے میری خاطر اسلام قبول کیا ہے، وہ مجھے وہاں سے بات کر رہا تھا، لندن سے بات کر رہا، کہتا اسلام کو، ادھر ماں باپ کہتے ہیں شادی کرو، مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ تم وہاں پہ، میں وہ عورت نے اسلام میری خاطر اسلام کی قریب آئی، تو مجھے بتائیں میں کس کے ساتھ شادی کروں، اگر میں نہ کی تو وہ واپس لوٹ۔ میں نے کہا توبہ، مرد کے لیے عورت کا اسلام قبول کرنا اور عورت کا مرد کے لیے اسلام قبول کرنا حرام ہے۔ کوئی کسی مرد کے چہرے پہ مر مٹنے کے بعد اس کا حسن سلوک دیکھنے کے بعد اسلام قبول نہیں کر سکتا، بند۔ یہ تو فتنے کا دروازہ ہے آج کے دور میں کہ شادیاں کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک پیشابگاہ کی خاطر علماء نے لکھا ہے۔ اس لیے توبہ، میں اس کو کیا کہوں آپ کو کہ اس کے لیے وہ کرتا پھرتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ جنسی لذت حاصل ہوگی اور میں اس کے ساتھ اسلام اس کے لیے ہے دنیا کے اندر۔ اسلام کہتا ہے چپ، کسی مقصد کے لیے تو دنیا کے اندر دین کا کام کرنے کے لیے اسلام قبول کرنا ہے فقط اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ ایک سوچ آئے، اپروچ آئے۔ کوئی آدمی نہ کسی ملک کے لیے اسلام قبول کر سکتا ہے، نہ کسی علاقے کے لیے، نہ کسی زبان کے لیے، نہ کسی کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کے، نہ کسی کے اخلاق کو صاف دیکھ کے، کچھ نہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ کر بھی کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، نہیں۔ وہ جب بھی اسلام قبول کرے گا اسلام کی خوبیوں کی بنا پر اسلام کو قبول کرے گا کہ یہ دین اب میرے اللہ نے بھیجا ہے اور وہ خالق، مالک، رازق میرا ہے، الہ ہے، میری زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزرنا ہوگا۔ اگر میں نہیں گزاروں گا تو مجھ سے حساب لے گا۔ اس لیے میں نے کہا بند کر دے یہ، اگر اس نے تیرے لیے وہ اسلام قبول کیا تو اس نے غلط کیا، اس کو دوبارہ کہا لوٹ جا پیچھے کی طرف، نیت خالص کر، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے اسلام قبول کر۔ اس لیے تیرا یہ اسلام قبول کرنا کوئی چیز نہیں، اور تو دوسرا یہاں شادی کر جہاں تیرے ماں باپ کہتے ہیں۔ جب انہوں نے تجھے حکم دے دیا تو چپ کر کے یہاں پر شادی کر۔ تیرے یہاں پر تو اکیلا ہے کہ تو کہتا ہے جی میں لندن میں، اور 2-4 سال کے بعد، 10 سال کے بعد تیری اولاد جوان ہو جائے گی، وہ لڑکے لڑکیاں وہاں پہ جنسی لذت کے لیے طرح طرح کی لڑکے لڑکیوں کو لے کر گھومیں گے، تو پاکستان کو ترسے گا۔ یہاں پر ابھی کچھ اسلام باقی، اگر 2 بری بھی چیزیں ہیں نا، 2 چیزیں بھی ہیں کہ ادھر یا ادھر، تو کم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ادھر تیری سلامتی بچتی ہے، تیرے ساتھ ددیال ہیں، ننیحال ہیں، پورا خاندان تیرے ساتھ وابستہ ہے، تو اپنی زندگی کا کس طرح کھیلا ہے، تو ایک فرد ہے ایک قوم کا، وہاں پر ہوگا۔ اس لیے تطہیر نیت حد درجہ ضروری کہ آپ دین اسلام کس لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پہلے یہ ہم فیصلہ کریں۔ آپ علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کی نبی نے دعا کی اللہم انی اسألک علما
نافعا، اے میرے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو میرے لیے نفع ہو۔ نفع کس شے کا ہے؟ نفع اللہ پاک نے صاف بتایا کہ نفع تجھے آخرت کے اندر اس کا ملے گا۔ یہ دنیا جو ہے اللہ نے یہاں یہ انصاف پر مبنی دنیا نہیں بنائی کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو جاتا ہے اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے اس کو یہ دے دیتا، نہیں، دنیا امتحان پر مبنی ہے۔ اللہ نے تجھے یہاں پر امتحان تیرا لینا ہے، اور جو آدمی بھی یہ دنیا بنے گی اور اس کی ساخت پرداخت جو اس دنیا کو اللہ نے سیٹل کیا ہے وہ اس وجہ سے سیٹل کیا کہ یہاں پر لوگوں کے امتحان لینے کے بعد، اور جہاں پر جو آدمی یہ علم حاصل کر لے گا اس کو آخرت میں اس کا نفع ہوگا۔ اور اس کا آخرت کے نفع کے بارے میں ایک ساتھ سیدھی بات بتا کہ اللہ کی رضا جنت کی شکل میں اس آدمی کو دی جائے گی، یہ علم نافع حاصل کرنے کا فائدہ۔ علم نافع کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ عیش عشرت کی زندگی، ابدی زندگی، دائمی زندگی، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، یہ علم نافع کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اور تجھے قیامت کے دن وہاں مجرموں میں نہیں کھڑا کرے گا، وہاں کی قیامت کی سختیاں تیرے اوپر نہیں آئیں گی۔ علم نافع حاصل کرنے والے کے اوپر دنیا کے اندر بھی اس پر کوئی موت کی سختیاں طاری نہیں ہوں گی، ادھر بھی یہاں پر جب جان نکلے گی اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب کی دعائیں اس کے کام آئیں گی، موت کے وقت راحت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کو باقاعدہ پروٹوکول دے کر اللہ کی بارگاہ میں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک کی راضیہ کی آوازیں آئیں گی، وہاں سلام قول من رب رحیم، اگلی زندگی کا آغاز جس کو آپ کہتے ہیں نا موت، میں اس کو زندگی کہتا ہوں، وہ موت نہیں ہے۔ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر، موت کوئی بری چیز نہیں، یقین جانے اتنی اعلیٰ اچھی، یہ کافروں کا کہنا کہ موت بری چیز ہے، مت کوئی بندہ سمجھ اللہ اللہ موت اس کی بری ہے جس سے برے کام کی، مومن کی کون سی بری زندگی؟ توبہ، موت سے زیادہ لذیذ پیاری میٹھی اچھی شے اس سے کوئی نہیں۔ موت آ جائے، میں کہتا ہوں دنیا کے دکھ درد ختم ہو جائیں، بوڑھے کا مرض نہ رہے، ہیں جی، جوانی دوبارہ بندے کے اوپر آ جائے گی، سب کچھ بندہ دوبارہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، یہ کیا زندگی؟ یہ تو اتنی گھٹیا اور فضول شے ہے کہ یہاں پر بیوقوف آدمی جو اپنے آپ کو لذتوں کے اندر مگن رکھتا ہے اور اس کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اس کی مزے کے لیے دنیا جہان کا گند اکٹھا کر کے، دولت اکٹھی کر کے یہاں پہ رہ رہا ہے، یہ تو جا رہی ہے اور اس کے اندر یہ پانی تیزی کے ساتھ بہ رہا ہے کہ کوئی بندہ اجے وقت ہے نال صدق دے پڑھ ست گرو دی بانی نو، وہ کہتا ہے ابھی وقت ہے، رک جا بندہ، تیری زندگی جو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، وقت ہے، اپنی صدق صفات دل کو صاف ستھرا کر کے اللہ کے کلام کو پڑھ لے، موت گزرتی جا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور یہ وہ دریا ہے، اس کو آدمی کو نہ اس کا ڈیم بن سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی آپ حد بنا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، بس جا رہا ہے اور جا ہی جا رہا ہے، اس قدر تیز گھوڑا یہ سر پٹ بھاگ رہا ہے اور سرکش ہے کہ نہ نے ہے ہاتھ میں نہ پا ہے رکاب میں، رکشے عمر ہے، اس قدر تیز رہو، نہ نے ہے باغ میں نہ پا ہے رکاب میں۔ شاعر نے کتنا، خواجہ حیدر علی آتش نے شعر پڑھا، کمال کا شعر، اس نے کہا عمر کا گھوڑا بھاگا جا رہا ہے اور گھوڑا بھی تیرا ایسا ہے کہ تیرے ہاتھ میں نہ باغ ہے اس کی، نہ تیرے پاؤں میں رکاب ہے کہ تو اس کو ایڑ لگا کے کہیں پہ تیز کر لے، کہیں ہلکا کر لے، کہیں روک لے، کچھ بھی نہ رکنی ہے نہ تیز اور ہونی۔ جس قدر یہ تیزی سے جا رہی ہے وہ اس نے متعین کیا، ایک رفتار بنا دی کہ اتنی سپیڈ پر یہ جائے گی اس کی گاڑی، اور وہ جا رہی ہے، اور سب کی گاڑیاں ایک سی جا رہی، بس کسی موقع پر جا کر لگا دیتا ہے روک بندہ وہاں پہ۔ اس لیے کوئی آدمی بھی اگر اس عمر کے پیچھے کو کہتا ہے تو اس کو پہلے تطہیر نیت کرنی پڑے گی، جب تک وہ اپنی نیت کو خوب غسل نہ دے لے، اپنی نیت کو صاف ستھرا نہ کر لے، اس کو نیٹ اینڈ کلین نہ کر لے، اس کے لیے اچھے صابن نہ استعمال کرے، اس کے لیے اچھے سے اچھی شیمپو استعمال نہ کرے، اپنے بدن سے نجاست دور نہ کرے نیت کے بدن سے، اتنی دیر تک اس کو علم نافع حاصل نہیں ہوگا۔ علم نافع حاصل کرنے کا دوسری چیز پھر تطہیر ارادہ آ جاتی، ارادے کو غسل دے لے، مرید نیت ہو گئی، اب اندر ایک ارادے کی تمنا، پلان کرنا شروع کر دے بھی اب میں نے کرنا کیا ہے، نیت تو کر لی، اب اس نے کیا ہے، پہلی شے ہوتی ہے اپنے بدن کو دھونا، نیٹ اینڈ کلین کر لینا، نجاست بدن ہو گیا صاف۔ دوسری شے ہوتی ہے اپنے بدن کو پھر تزئین و آرائش کرنا، خوشبوئیں لگانی اپنے بدن کو، پہلے جب صابن لگانا ایک الگ عمل ہے، بعد میں اس کو مزین کرنا اپنے جسم کو، یہ ایک الگ ہے، پھر وہ اپنی داڑھی مول ٹھیک کرتا ہے، اپنے کپڑے اچھے پہنتا ہے، اچھی خوشبو بدن کو لگاتا ہے، سر کو خوشبو اچھی لگاتا ہے تاکہ قریب آنے والے بندے کو احساس ہو کہ یار میں نے جو ہے نا اس بندے کے میرے کو قریب بیٹھے، دانتوں کی صفائی اپنی، کانوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں اچھی اپنے آپ کو تزئین و آرائش کر لیتا ہے، جب خوب ہو جاتا ہے پھر یہ تطہیر ارادہ ہے۔ جب تک ایک آدمی بعد میں اہتمام خوشبو نہ کرے نا، اس کا نہانا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کے بعد بھی اس کو ایسا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے بالکل قریب ہو سکے، کوئی ایسا اہتمام کرے،
کوئی اپنی پاس بیٹھے کوئی نماز روزہ حج کوئی ان کاموں کو کرے. لوگ کہتے ہیں عبادت جس آدمی کے اندر نہیں نا ہے، عبادت بندے کا تطہیر ارادہ نیت ہے، خوشبوئیں ہیں. جو بندہ یہ خوشبوئیں نہیں نہ لگاتا عبادتیں کر کے وہ بالکل نکما ہے. وہ کیا ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو پاک تو کر لیا، زنا شراب نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو پاک کرنا ہے. لیکن جب تک اپنے آپ کو خوشبوئیں نہ لگائے وہ اتنی دیر تک خوشبوئیں لگا کے اپنے بادشاہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا. اب بادشاہ کے پاس جانے کے لیے اس آدمی کو ہے اپنے تو اپنا داج رنگالا ہے نہیں بس پینگی ساس ننان کڑے. آج اب اس کو اپنا داج رنگانا پڑنا ہے، اپنا جہیز بنانا پڑنا ہے. وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اس کو خوشبوئیں لگانی پڑیں گی. اور خوشبو آدمی کے جسم کو اور روحانی وجود کو تبھی لگتی ہے جب وہ عبادات جب تک وہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا اور بالکل وقت پر نہیں پڑھتا اور بالکل اعلیٰ طریقے سے نہیں پڑھتا اور اچھے خشوع و خضوع اور قلب کی حاضری کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ بندہ کچھ نہیں. کٹی پھٹی نماز، ادھر ادھر کی نماز کوئی فائدہ نہیں دے گی. نماز میں اس کو پتا ہو کہ میں بارگاہ الہی میں کھڑا ہوں اور علم نافع کی دعا کر رہا ہوں. علم نافع مانگنے کے لیے اس کو جانا پڑے گا. پہلے ارادہ کیا پھر یہ، اور روزے رکھے، اندر کی نجاستیں ختم کرنی شروع کرے، اور اس کے بعد حج کے لیے بھی جائے. علم نافع جہاں پہلی دفعہ اللہ نے وہاں پر شو کیا تھا، وہاں کائنات کے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس کے لیے آپ دیکھتے اس لیے نبی پاک نے یہ دعا کہاں پڑھی ہے؟ آب زمزم پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. علم نافع اور آب زمزم کا آپس میں بہت زبردست تعلق ہے. لوگوں کو کیا پتا آب زمزم آیا جی میں ہم نے پی لیا، اور تجھے کیا پتا تو کس لیے آب زمزم تجھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا. اس لیے علم نافع کے لیے آدمی کو سفر کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ پاک نے جس کی جیب میں 4 ٹگے اور پیسے ہیں نا لوٹا دے اور میرے گھر کی زیارت کو وہاں پر تشریف آ جائے. جو آدمی وہاں پر آئے گا علم نافع اور آ کر بھی وہاں کھڑا ہو کر ابھی اس نے 7 چکر پورے کر لیے، اور وہ 7 چکر زندگی کے وہ چکر ہیں جن کے چکروں سے نکلنے کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھی، پھر پانی پیا اور پانی پی کر کہا اللہم انی اسالک علما نافعا، وہاں علم نافع مانگا. کتنا ہے وہ زندگی کے کون سے 7 چکر، وہ بھی پھر انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ وہ کون سے 7 چکر ہیں اور وہ کون سی نماز تھی. اور جو ابراہیم کے قدموں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے رکھا کر پڑھائی. مولانا مرحوم مجھے یاد ہے، مجھے بار بار قرآن کہے کاشف پڑھ وَمُقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَمُصَلَّى، بار بار مجھے پڑھ کہ ابراہیم کے مقام کو. میں کہوں مولوی صاحب اس میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں آپ پہلا بیدے وچوں تینوں گل نہیں سمجھ آ رہی. اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کیوں؟ کئی مہینے وہ اسی کام پر مجھے کہتے رہے کہ پڑھ یہ کاشف یہ اللہ نے کیا کہا ہے سورہ بقرہ کے اندر. تو 2 رکعتیں وہاں پر پڑھنے کے لیے وہاں، پھر اس کے بعد آپ زمزم پیے اور اس کے بعد پھر جا کر کے وہ آدمی علم نافع مانگتا ہے. اللہ نے فرمایا تجھے سفر کرنا پڑنا ہے اور پیسے خرچ کرنے پڑنے، زکوٰۃ دینی پڑنی اور صدقے خیرات تجھے دینے پڑنے. اور صدقے خیرات جب اسلام پہ برا وقت آ جائے اپنے آپ کو پکا کر، جیسے آپ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ نہیں یہ سوچتا بھی یہ کیسے چلتا ہے کیسے بنتا ہے، وہ پیسے ٹکے نہیں جیب سے نکالتے فارغ. اللہ نے کہا امتحان سے تجھے کیا پتا، علم کے تجھے یہاں پر پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. اور اس کے بعد وہ ایک فرض پیسے ہیں زکوٰۃ کے، ایک فرمایا تجھے نفل پیسے اللہ کی راہ میں کہ جیسے نفل پڑھتے ہیں تہجد کے وقت اس طرح تجھے نفل پیسے بھی خرچ. یہ عبادات ہیں جو بندے کو خوشبوئیں لگاتی. اور اس کے بعد پھر بندے کے اندر اگلی چیز جو آ جاتی ہے وہ سنجیدہ طبیعت ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اب میں اس کے اوپر سب سے زیادہ زور دینے والا ہوں. اور یہ سنجیدہ طبیعت نہ ہونے کی وجہ سے جو تباہی آ گئی ہے نا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. توبہ توبہ. سنجیدہ طبیعت یہ آپ کا قوم کا پوری کا مزاج 2 چیزوں نے برباد کر دیا آپ کو. پہلے بھی تھی 2 چیزیں، اب اس کے رنگ بدل گئے. پہلے بھی یہی دنیا کے اندر سمع اور بصر 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی اپنی لذت کے لیے، کان کی لذت اور آنکھ کی نگاہ کی لذت کے لیے 2 کام کر. یہ 2 کام پہلے بھی بندے غلط کرتے رہے اور اب بھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طبیعت کی سنجیدگی کو دور کرنے کے لیے ایک کافر باقاعدہ طور پر 2 رنڈیاں اور 2 کنجریاں، بالکل ان کو کوئی نام سٹارز ہیں جی، یہ ان کو کہ سنگرز ہیں اور نام بدلتے ہیں. جاسر پخانے پیشاب کا نام آپ کوئی رکھ لیں، رہنا پخانہ پیشاب ہی ہے. رنڈیاں، بانڈ، مراسی، کنجر. کہتے جی یہ نہ کہ کیسے نہ کہوں جو ان کے نام تھے وہی رہنے ہیں، میں کیا کروں مجھے بتائیں نا. اور نائی اگر کرتا ہے وہ بناتا ہے کوئی کھانے پکانے تو اس نے وہی رہنا ہے. موچی نے موچی کا کام، اس کو کوبلر کہہ دو کچھ کہہ دو، رہنا تو وہی ہے. زمیندار نے زمیندار رہنا ہے، صنعتکار نے صنعتکار رہنا ہے، جو اس کے نام ہے. لیکن اب آپ ڈرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ان کو یہ کہنا چاہیے. بھئی کہنے سے کیا ہوگا، کام تو وہی رہنے. 2 رنڈیاں اور کنجریاں لے کر آیا وہ، اور لا کر اللہ نے کہا کیا تو دیکھتا نہیں اس شخص کی جانب
جو تیرے دین کے مقابلے میں پھر دو طوائفیں اور وہ وہاں لے اور لا کر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں اکاس کے میلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دین سناتے تھے، وہاں کھڑی کر دی اور وہ گانے گائیں، ساتھ لطیفے سنائیں لوگوں کو سٹیج پر، جیسے آپ سٹیج پر وہ سناتی نہیں، یہ وہی سٹیج تھا رسول اللہ کے مقابلے میں ایک سٹیج تیار کیا گیا، اور آپ کے ملک میں سٹیج ڈراموں کو کہتے ہیں یہ کامیڈی شو ہے، اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ اسلام ہم ہنساتے ہیں، اور ہنسانے والے اس کو اپنے لیے دین سمجھتے ہیں۔ وہ جتنے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی لوگ پریشان ہیں اس لیے ہم کچھ چل کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا کرنے کے لیے دنیا کے اللہ اللہ، میں قرآن کیا اللہ نے فرمایا وہ وقت نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں۔ آپ کچھ سنا رہے ہیں، منچے میں گویم و تنبورہ منچے میں سرویم، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ کہے جا رہے ہیں۔ غموں کو دور کرنے کے لیے تمہیں قرآن نظر نہ آیا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس دن یہ آج دنیا کے لوگ جب وہ میرے قرآن کو پڑھتے ہیں ان کے اوپر خوف اور غم رہتے ہی کوئی نہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے دنیا کی مشکلات کو سر کرنے کے لیے میرے اللہ نے اتنا انتظام آگے کر رکھا ہے، قرآن پڑھ۔ اللہ نے کہا وَلَا خَوْفٌ، قیامت کے دن ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ادھر غم نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا ان کو، جب مشکلات ان کے اوپر پڑیں گی، برے حالات آ جائیں گے، غم چھانا ہی لگے گا، اسی وقت قرآن مجید کہے گا پریشان کس لیے ہوتے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ابو بکر، مشکل اگر اب وقت پہ تجھ پہ پڑ گئی، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، غالب نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا تیرے لیے یہ مشکلیں آسان ہو جانی ہیں، تو دنیا کے اندر مال کی کمی کی وجہ سے روتا ہے، صرف میری بیٹیاں ہیں اس کی وجہ سے تو روتا ہے کہ ان کے رشتے نہیں ہوں گے، تو کہتا ہے میرا گھر نہیں بنا، میرا کوئی گھر اپنا کوئی بزنس نہیں بن سکا، کچھ نہیں، اور غم کس بات کا تجھے ابو بکر، لا تحزن ان اللہ، یہ کوئی جملہ، اللہ اللہ اللہ، پوری انسانیت ایک طرف اور ابو بکر صدیق ایک طرف۔ صدیق کوئی معمولی آدمی تھا، نبی کے بعد صدیق کا رتبہ تھا، اللہ نے فرمایا صدیق کو پیغام دے گا نبی، اللہ اللہ اللہ، درجے دیکھو کیسے ہے، اور دونوں اس وقت اکیلے تھے، صدیق کے ساتھ کوئی اور صدیق نہیں تھا، نبی کے ساتھ صدیق کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اذا ثانی اثنین اذا ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے اللہ نے فرمایا گھوپ اندھیرا تھا، وہاں پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور وہاں کوئی قبر کی طرح کی بات کی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کو غار کی نسبت دی ہے، یہ دنیا بھی ایک غار کی طرح۔ کیا بتاؤں اس آیت کے اندر روحانی، اگر میں کبھی آپ کو اس آیت کا روحانی تجزیہ کر کے سناؤں نا، آپ تو ہو جائیں بے ہوش، آپ کہیں اللہ نے یہ منظر کھینچا کیوں غار کا، اللہ چپ کر کے گزرنا جاتا ہے اس آیت سے، اللہ نے کہا نا 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 نا، آج کی اس کیفیت کے اندر اگر مومن کو یہ نہ سنایا گیا، غار کی کیفیت نہ اس کو بتائے گی کہ وہاں پر کچھ دنیا کی سہولت نہ ہوگی، اللہ اللہ، قبر کی مانند آدمی وہاں پر اس کے اندر چلا جائے۔ اللہ نے فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا ایک گھپ اندھیرے کا غار ہے، اس کے اندر مومن رہ رہا ہے، اور اس کے چاروں طرف دشمن مضبوط اور زور آور ہے، شیاطین اس کے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، اور سراقہ جیسا بندہ بھی پیچھے اس کے لگا ہوا ہے، ابو جہل جیسا اپنے گھوڑے لے کر اس کے اوپر پہاڑ پہ چڑھا ہے، اور قریب ہے کہ مومنوں کے اوپر چڑھ دوڑے، اور ایسے میں ایک مومن کا دل ڈول جاتا ہے جب وہ برے حالات کے اندر آ جاتا ہے نا، جب اس کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ مال دولت کچھ نہیں رہ گیا، سٹیٹس کوئی نہیں، دنیا مجھے پوچھتی نہیں، فرمایا دل کا ڈول جانا بجائے صدیق ڈول گیا، اللہ اللہ اللہ، تم کیا شے ہو، عام بندے کی صالحیت کیا شے، 4 نمازیں 2 محرابیں پیر ڈال ڈول کے تم کہتے تم صدیق ہو گئے ہو۔ صدیق کے لیے کوئی چھوٹے رتبے، اس کے لیے تو وہ تو صدیق تو جس وقت احد پر چڑھے تو احد خوشی سے جھوم گیا، اس نے کہا آج مجھ پہ صدیق ہے، تو رسول نے کہا روئے احد ذرا صبر کر، اس وقت صدیق کھڑا ہے یا نبی کھڑا ہے، تو کیا کر رہا ہے، جھومنا اپنی جگہ پر، تیرا خوش ہو جانا اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں گرائے گا کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، صدیق کے کیا کہنے، اللہ نے اس وقت صدیق کے لیے یہ جملے اسے کر فرمایا، مومن عام کیا صدیق ڈول جائیں گے، صدیق جو نبی کی نبوت کی صداقت کا ترجمان ہوگا وہ ڈول جائے گا، تو مومن کیا کہ شیخ ہے، 2 داڑھی ادھر داڑھی رکھ لی، 4 درس سن لیے گھر میں، یہ صدیقیت ہے، کس بات سے اپنے آپ کو صالحیت کے کس مقام پر، اس لیے وہاں پر کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ اس وقت ہمارے ساتھ، اور یہ ہوتا کیا ہے، سنجیدہ طبیعت آدمی کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بیان فرمایا، اور اگلی چیز فرمائی جو 2 چیزیں میں نے کہا سمع اور بصر، اس صدیق کے مقابلے میں نبی کے مقابلے میں جو طوائفیں لائے، اور وہ طوائفیں وہاں پر گاتی تھیں بجاتی تھی اور قرآن مجید سے دور کرتی تھی بندوں کو، یہاں پر بھی کیا ہوا، 2 چیزیں کفر نے نکالی اس دور کے اندر، اور بچ جائے چاہے کوئی بندہ عالم کے لیے عالم استعمال کر لے، نا نا نا، عوام کو تو میں پکا بند، میرے ماننے سننے والے باندی کر دینا اس کو،
بالکل ایک آدھ کوئی جو ہے کوئی اپنا کبھی سن لیا. فیس بک اور یوٹیوب دو چیزوں نے برباد کر دی, پوری امت برباد کر دی اس وقت, اور نوجوان طبقہ اس پہ برباد ہو کے رہ گیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں کہتا ہوں معمولی کوئی مجھے سنائے نہ کہہ رہا میں ڈاکٹر اسرار کو میں پاس بیٹھ جائے میں اسے پوچھ لوں گا ڈاکٹر اسرار نے اس کے اوپر کیا کہا جائے. فیس بک اور یہ یوٹیوب نے اس امت کی جڑوں کے اندر رکھ کے نہ درانتی رکھی درانتی. اور آپ کو پتا ہے اس قدر اس کا نشہ ہو گیا تھا لوگوں کو کہ کسی زمانے میں گورنمنٹ نے یہ بند کر دی. لوگ ہاٹ سپاٹ شیلڈ لگا کے اس کو پروکسی لگا کے پھر کھول لیتے تھے, اور اس کی جگہ پہ یہ بند ہوئی تو اس کا متبادل ڈیلی موشن انہوں نے بنا دیا. ڈیلی موشن پہ سارا اپلوڈ کر دیا. وہ کفر ہے. کفر کو پتا ہے کہ ان کو لذت اور چاٹ نہ لگائی ہم نے, ان کا کوئی انتظام کرو. اگر ان کی حکومتوں نے اس طرح سے بند کر دیا ایک اور چینل بناؤ, اس چینل کے ذریعے سے وہی گند آنا شروع ہو جائے گا. انہوں نے بالکل اس کو اسی وقت ٹرانسفر کر دیا, اور ان کے لیے یہ ٹیکنالوجی کرنی کوئی مشکل بات نہیں. وہ تو ایک بٹن دباتے ہیں, اسی کے ساتھ وہی چیزیں ادھر نشر ہونا شروع ہو جاتی اس چینل کے ذریعے سے, وہی ادھر نام ہی بدلنا ہے, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ دو چیزیں ہیں, اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کیا کر. اگر آپ کو یہ آئے نا فلاں ایکسپوزڈ ہے جی, اسی وقت کسی کا آ جائے جی مریم نواز ایکسپوزڈ, فوری طور پہ نکال کے دکھیں گے. عمران خان ایکسپوزڈ ہے جی, کوئی ایسا آ جائے فوری اس کی گند دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں. اس کے اوپر جو ٹائٹل ہی ایسا لگایا جاتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھ, جس نے یہ نہیں دیکھا اسے کچھ بھی نہیں دیکھا. جو اس کو شیئر نہ کرے وہ اپنی ماں کا جنا ہی نہیں ہے, وہ حرام کا پلہ ہے. جو اپنی اس کو نہیں کر, میں کہتا ہوں جو اس کو لائک کرے اس کو 10 لاکھ اور شام تک اس کو 5 کروڑ نیکیاں, اور میں پہلے بیٹھے کوئی کام نہیں کرنا اس پہ ہی. اور جس نے اس کو دیکھ کر نہیں دیکھا اس کا دل جو ہے وہ ظالم دل ہو گیا. اللہ اللہ, وہ دیکھنے والے کھوتے جتنے ہوتے ہیں نا اس امت کے اندر کا مثل الحمار, گدھے اور کھوتوں کی تعداد زیادہ, وہ جلدی جلدی آگے شیئر کرنی شروع کر دیتے ہیں. اس کا فتنہ یوٹیوب کا, اللہ اللہ اللہ, اور کوئی نیکی کی کام اس پہ بھی نہیں. اور عالم کی بھی باتیں ساری جتنی ہیں کاٹ کوٹ کے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں. اور اسی یوٹیوب کی وجہ سے ہمارے حضرت صاحب کے اوپر فتویٰ کفر کا لگایا تھا ان مولویوں نے, اس نے کاٹ کوٹ کے آگے سے مولویوں سے فتویٰ حاصل کر لیا. یہ کوئی نئی بات نہیں. مولانا طارق جمیل پہ کوئی لعنتیں بھیج رہا ہے, کوئی ہم پہ مجھ پہ بھیج رہا ہے, کوئی مولوی اسحاق پہ لعنت بھیج رہا ہے, لعنت کر کے تو اس کو آگے شیئر کو خادم حسین رضوی پہ علماء کا وقار ہی کوئی نہ رہ گیا. جہاں 4 دن مشہور ہوئے علماء, شہرت مل گئی, عزت جاتی رہی. اللہ اللہ, رنڈی اور طوائف والا معاملہ ہو گیا کہ اس کو شہرت مل گئی. اب عالم رنڈی ایک برابر کھڑے ہو گئے ہیں, کوئی نہ گئے, دونوں ایک مقام پر کھڑے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز, دونوں ایک مقام پہ کھڑے ہیں. شہرتیں مل رہی ہیں عالموں کو, بڑے بڑے مجھے 10 لاکھ لائک آ گئے, مجھے 50 کروڑ لائک آ گئے. لائک نہیں مردود, تیرا ایمان چھین لیا, یہ لائک نہیں ہے. لائک تجھ کو ایک ہی کر لے, وحدہ لا شریک, تو اس سے بڑھ کر کون ہے؟ کس کو تو کہتا ہے تو اس کو پسند آ جائے, باقی بندوں کی کون سی بات. بندے کیا شے ہیں اس مالک کے نزدیک, بندوں کی کوئی اوقات ہے. اللہ نے فرمایا میری نظر میں تیری بیاج ہونے نہ, ہماری آنکھوں کے سامنے تو آ جائے, اس سے بڑھ کر تجھے کون سی نعمت ہے کہ تو ہم تجھے دیکھتے رہیں, تو قیامت کی ہمیں دیکھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, نماز ایسے پڑھ کہ یا تو تجھ کو محسوس ہو تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, یا تجھ کو یہ محسوس ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. دونوں میں سے ایک چیز ہے. تو ایک کی نگاہوں میں آ جائے کوئی کم بات ہے. اللہ کی نگاہ میں جو بندہ آ جائے اس کی کچھ, جس کو اللہ چن لے, اصطفیٰ, جس کو اللہ نے فرمایا ہم چن لیا کرتے ہیں. کوئی محمد بن جاتا ہے, کوئی عیسیٰ بن جاتا ہے, کوئی موسیٰ بن جاتا ہے, کوئی آدم بن گیا, کوئی بن گیا. اللہ نے فرمایا جس کو اصطفیٰ ہم چن لیں. تمہیں اپنے چناؤ کے لیے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا, اب کیا وہاں پر ہو گیا, اور یہ گند وہاں پر دیکھتے, اور آپ کی سنجیدہ طبیعت خراب کر کے رکھ دی. آپ کوئی سنجیدہ بات نہیں سنتے سارے دن میں, بہت مشکل. لازمی طور پر سب بندوں سے میں نے ڈیٹیل بات کر کے دیکھی ہے, اور ان کی ایکٹیویٹیز ساری چیک کر کے بھی دیکھی ہے. میں ہر شے چیک کرتا رہتا ہوں, بھی یہ کدھر کو جا رہا ہے, یہ کدھر کو جا رہا ہے, یہ ہوا کدھر کو, اس کا چیک کرنے کا یہ سنجیدہ نہیں. 1-2 چیزیں اس کے اندر نیکی کی دیکھے گا, باقی ساری بدکاری کی دیکھے گا. نہیں دیکھے گا بدکاری کی. بدکاری یہی کافی ہے کہ بندہ لہو اور لعب کو دیکھنا شروع کر دے, کرکٹ ہی دیکھنا شروع کر. حرام مومن کبھی نہیں دیکھ سکتا اسپورٹس کو. فٹ بال ہی دیکھنا شروع کر دے, کہتے ہیں میں فٹ بال دیکھتا ہوں, میں ہاکی دیکھتا ہوں. کیا وہ دیکھ رہا ہے؟ ایک ہوتی شے کھیلنی, اس کی لذت, وہ آپ جسمانی کو کسرت کر رہے ہیں, یہ نہ کوئی کھیل نہیں, نہ کھول نہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں بیٹھے. اس لیے آپ کو سنجیدہ نہیں رہنے دیتا. جو آدمی سنجیدہ اور سیریس نہیں ہو جاتا, کسی بچے کو نہیں نہ پڑھتے تو لوگ کہتے ہیں یہ بچہ جی سیریس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہم یستہزئون یا ہم یلعبون, وہ کھیل کود میں مصروف تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے, سنجیدہ نہیں. یہ اللہ نے قرآن مجید کا فاتعبروا یا اولل الالباب,
بصیرت حاصل کرو اور یا اولو الالباب جو سنجیدہ طبیعت کے لوگ ہیں اللہ پاک نے قرآن میں، جب تک یہ آپ کی سنجیدہ طبیعت نہیں ہوتی اتنی دیر تک نہیں ہے. سنجیدہ ترک ہو گئی اور لہو و لعب کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا لہو و لعب کیا ہے؟ لہو و لعب کو اختیار کر لیا. اور اختیار کی طاقت کا یہ نجائز استعمال ہے یوٹیوب. آپ دیکھ لیں فیس بک، اللہ نے آپ کو اختیار کی طاقت دی، بندے کو بہت زیادہ اختیار والا بنا، تباہی آ جاتی. بندے کہتے ہیں جی تباہی، حضرت علی نے کہا نا ٹانگیں کھڑی کر، ایک اس سے کھڑی کر لی دوسری نہ ہو سکی. فرمایا اللہ نے ابھی تجھے معمولی سا اختیار دیا ہے. وَهَدَيْنَهُمْ نَجْدَيْن، ہم نے پھر دو راستے تیرے اندر ہی ڈال دیے. ہم نے دیکھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تیرے اندر ہی دو راستے بنا دیے تھے کہ تو اس کو ترک کرتا کس کو، اختیار کس کو کرتا ہے. اللہ ترک اور اختیار کی یہ جنگ چل پڑی. اور یہ موضوع ہے، میں آپ کو یہ صرف ٹچ کرتا جا رہا ہوں اس لیے کہ بندہ بور نہ ہو جائے، یا آپ اس کو یہ ایک موضوع پہ 100 خطبے ہیں میرے، میں تیار کرنے پہ ہوں 100 خطبے تیار کر کے دوں، آپ کو بتاؤں بھی ترک کیا چیز ہے اور اختیار کے. دو چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، ترک اور اختیار کی. جب آدمی اپنا ترک سنجیدہ کو ترک کرتا ہے اور اختیار کس شے کو کرتا ہے؟ اس شے کو کرتا ہے جس کے اندر لہو و لعب ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اختیار نجائز طاقت کا استعمال ہے. نجائز چیز کو اختیار کر لینا ہے. ایسا ہی ہے جیسے نجائز تعلقات تو بندہ بناتا ہے بیوی کے ساتھ، لیکن کسی کے ساتھ نجائز تعلقات بن جائے تو پھر کیا نکلتا ہے اس کے نتیجے میں؟ حرام کا بچہ. اب آپ کے ہاں جو مال نامے پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ سارے حرام کے بچے ہیں. یہ آپ کے اللہ نے قیامت کے دن کھڑے کر لینے سارے حرام کے پلے بھی کھڑے ہو جاؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی باتیں ہو جانی؟ قیامت ہر شے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تجسم عطا کر دینا. تجسم کیا ہوتا ہے؟ جسم دے دینا کسی چیز کو. علم وہاں یہاں پر کسی آدمی نے علم لیا ہے نا تو وہ وہاں پر آپ کو خوشبودار ایک درخت بن کے سامنے آ جائے گا اور انسانی شکل میں آئے گا. کہیں درخت بنے گا، کہیں شکل آ جائے گی انسان کی شکل میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قرآن مجید شکل میں آ جائے گا. بندے بند کے سامنے آ جانے ہیں. اسی طرح آپ کے حرام کے بچے بھی وہاں پر آ جانے ہیں سارے ہی. اور حرام کے بچے زیادہ ہونے، حلال کا بچہ کوئی ہونا اور لگی ہونی. اللہ نے کہنا یہ حرام کے بچے جنے ہیں. آپ اس کو ہی نہ سمجھے کہ نجائز تعلقات کے ساتھ وہ عورت کے ساتھ تعلق ہوگا تو حرام کا بچہ ہے. یہی جتنے نجائز اعمال یہ سارے حرام کے بچوں کی کرائیں. پھر اللہ پوچھے گا پیچھے کون سا صدقہ نامہ مال چھوڑ کر آیا تھا؟ صدقہ جاریہ اس کا کون سا تھا؟ نیک مال کا صدقہ جاریہ تھا یا حرام کے بچے جو پیچھے چھوڑ کر ان کا تھا؟ یہ ہے ترک اور اختیار کا آخری حل. جب آدمی اختیار کی معمولی طاقت پا لیتا ہے وہ سنجیدہ طبیعت نہیں رہتا. وَمَن يَشْتَرِي، اللہ نے فرمایا کون ہے؟ لہو الحدیث. لہو الحدیث کا قرآن مجید میں دکھاؤ جی، گانا کہاں حرام ہے؟ یہ غامدی پوچھی جا رہا ہے. اس کو میں پکڑ کے لاؤں گا، تیری میں طبیعت سیٹ کر دوں، تجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، تیرا دماغ خراب ہو گیا. لہو الحدیث، اللہ نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا، توبہ 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 توبہ. ایسا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا کہ اس لفظ کی جتنی تشریح کر لینا ختم. اللہ نے فرمایا، ہاں حدیث کہتے ہیں حدث سے نکلا ہے. ہر وہ شے جو ایجاد کی جائے، جو بنائی جائے اسلام سے ہٹ کر وہ. اور لہو کہتے ہیں ایسی جو گمراہی کی طرف لے جائے، جو اللہ سے غافل کر دے. وہ چیز جو شے بھی اللہ سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث. حتیٰ کہ اگر آپ کی اپنی اولاد بھی جائز اور جائز بیوی بھی آپ کو اگر کرتے وہ لہو الحدیث. ختم، اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں حرام. ہر وہ شے جو اللہ سے تمہیں دور کر دے اور غفلت میں ڈال دے. اس لیے اس کے اندر اللہ اگر ایک لفظ بولتا کام خراب ہو جانا تھا. غامدی اس لیے وہاں پہ غنا کا لفظ استعمال ہوا. اللہ نے وہاں لفظ، اللہ نے کہا شاعری ہو، ادب ہو، ناول ہوں، رسالے ہوں، کسی کے بھی رسالے ہوں، ڈرامے ہوں، افسانے ہوں، مثنویاں ہوں، مخمس ہو، مرثیے ہوں، کوئی بھی شے، ہر وہ شے یا وہ ہاتھ سے باجے بنائے جائیں وہ ہوں، یا پھر وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی قلم سے لکھی ہوئی شے ہو وہ ہو، یا کسی کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی شے ہو وہ ہو. اس کی کسی بھی صلاحیت سے ایسی شے نکل جائے دل و دماغ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، کہ جس سے آدمی اللہ پاک سے غافل ہو جائے، اپنے مالک کو بھول جائے، وہ لہو الحدیث ہے. بس کوئی شے اب نکالو، مجھے بتا کر بتاؤ کہ کیا اس کے اندر ایسی تفسیریں جو بندے کو خدا سے دور لہو الحدیث کی برد ہو جائیں گی. جھوٹی حدیث سے لہو الحدیث. تو یہ بات کہتا ہے؟ یہ میں ایسی فقہ کی کتابیں پڑھنی جس سے لوگوں کے اندر انتشار پڑ جائے. ہٹا دے، اللہ نے فرمایا ایسے تجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. صوفیوں کی ایسے کلام جس کے ذریعے سے تو کہتا ہے من کجا تو کجا پڑھتا پھرتا ہے، تجھے کیا پتا؟
جو تجھے خدا سے دور کر رہی، خدا سے دور کر رہی ہے جی۔ کسی زمانے میں وہ جگنی اس نے کوک سٹوڈیو میں پڑھی، لوگ جگنی کا مطلب پوچھتے پھریں، اللہ اللہ کتابیں کھل گئیں، ملانے مولوی ہمارے دنیا ہمارے پاس آ گئی، وہ جگنی کا کیسا مسئلہ؟ اللہ میں بتاتا ہوں تجھے جگنی کا مطلب ہے کوک دیکھی تو نے کہاں سے؟ کوک سٹوڈیو سے۔ بھئی گند والوں سے جا کر پوچھ جا کے بھی اس کے کیا معنی، ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ لیکن عالم کی ذمہ داری ہے، عالم کو پتہ ہونا چاہیے، اتنی نیکیاں نہیں علم میں عالم کی ہونی چاہیے جتنی برائیاں اس کے علم میں ہونی چاہیے، کہ بندے کہاں کہاں پھسل سکتے ہیں اور کس کس جگہ پر بندے پھسل سکتے ہیں۔ عالم کو کہا کہ سفر کرے، حضر میں رہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرے، اندر کے شیاطین کی تلاش کرے اور اندر کے نفس کے مکر و فریب کی ساری چلتنوں کو اور اس کے سارے کاموں کو چیک کرے کہ یہ کہاں سے لوگوں کو۔ اس لیے تلبیس ابلیس لکھی حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، پوری کتاب لکھی کہ ابلیس کے رنگ کیا ہے اور وہ کہاں سے گھستا ہے اور کس کس طریقے سے گھستا ہے، اور علماء نے نفس کے مکر اور فریب ابن دنیا نے کتابیں لکھی، وہ کتابیں پڑھنے کے قابل تھیں لیکن لوگوں نے ان کتابوں کی طرف سفر نہ کیا اور سنجیدگی ختم کر کے 24 گھنٹے اب اس کے یہ فیس بک کے اوپر اب آ رہے ہیں، وہ ایک کلپ دیکھتا ہے نیکی کا، ایک بدی کا، ایک اس کے بعد کیا مینٹیلٹی آپ کے ساتھ تیار ہوتی ہے؟ آپ تھوڑا سا پیشاب ڈالیں، تھوڑا سا دودھ ڈالیں، تھوڑی سی اس کے اندر پتی ڈالیں، تھوڑا سا اس کے اندر زہر ڈال لیں، پھر اس کے اندر تھوڑی سی اور گند بلا کو پیشاب پخانا ڈال لیں، پھر چائے بنا کے پی لیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ اس کو کپ میں ڈالیں گے؟ نہ مجھے بتائیں، یہ دل ایک کپ ہے، ایک پیالہ ہے، یہ اندر کاسن اس طرح بنا ہوا ہے اندر، اللہ پاک نے اس دل کے اندر صرف اللہ ہی رہ سکتا اور کوئی نہیں رہ سکتا، بس کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں اس دل کے اندر۔ اللہ 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 للہ الدین الخالص، سن لو صرف اللہ ہی کے لیے تو ہے عطاعتیں ساری کی ساری، یہ دل بنایا ہی اللہ کہتا ہے میں نے، وَطَہِرْ بَيْتِي ابراہیم یہ دل میرا گھر ہے، وَطَہِرْ بَيْتِي میرے گھر کو صاف رکھیو، ہائے 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 اللہ نے فرمایا اس کو پاک رکھی، اس میں 8 ٹھکانہ میں نے کرنا ہے کسی دن، کسی دن آوڑ لاڑے آئے میرے دل نو تو چمکا دے، وہ آئے نہ دلہن کہتی، وہ آئے نہ دولہا، وہ آ کر بیٹھے اس کے اندر میں اپنے دل کو چمکا لوں، یار کے مکھڑے کو دیکھوں، یہ اللہ کا مکھڑا دیکھنے کے لیے اللہ تجھے، کبھی یہ آئینہ بن جاتا ہے جس میں خدا نظر آتا ہے، کبھی یہ پلنگ پیڑا بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اب آؤں اور پلنگ پیڑا، یہ اس پہ جس پہ یار نے آ کے بیٹھ جانا ہے، کبھی اس پہ یار سوتا ہے، کیا پتا یہ دل کے اندر کیا ہے، افسوس کہ وہ نہیں پڑھتے۔ اور 2 چیزوں کو سے اپنی امت کو بچا لو، فیس بک سے بچا لو، بند کر دو، جو گند مند اس کے دل کے اندر ڈالی جا رہے ہو، ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کا سن لیا، ایک پھر میرا سن لیا، کسی اور کا سن لیا، پھر اس کے بعد اندر لہو و لعب دیکھ لی، پھر کچھ اور دیکھ لیا، دیکھ یوٹیوب کے ذریعے سے گند جو بند کر دو آج کے بعد اپنی یہ یوٹیوب میں فیس بک ہے، یہ تمہارے کس کام کی، تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، کوئی بچے کے ہاتھ میں چھری کتنی کام کی شے ہے کہ نہیں، اس سے آپ دن میں کتنے کام کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، لیکن بچے کے ہاتھ میں کبھی چھری پکڑائی ہے نہیں، کبھی آپ نے ریوالور بچے کے ہاتھ میں دیا، لے بیٹا یہ لے لے ریوالور، اور کبھی بندر کے ہاتھ بندوق دے رہے ہیں آپ، وہ تو لے لے گا بندوق پورے کو آگ لگا دے گا، بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دے گا وہ پورے جنگل کو آگ لگا دے گا، آپ بندر ہیں، آپ گدھے ہیں، عوام کے ہاتھ میں یہ صلاحیتیں اور چیزیں کس لیے آپ دے رہے ہیں، جن کے ہاتھ نہ مرشد، نہ امام، نہ پیشوا، نہ آپ مسجدوں کے اندر آئیں، آپ تو پہلے ہی غافل تھے اور غافل کرنے کے لیے آپ کو یہ بنا دیا، اور جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد ہی پڑھایا ہوں، اللہ کے پیارے نبی بتا گئے جاتے وقت مرشد عام، رسول پاک مرشد عام ہے، رسول پاک جو ہے وہ ساری دنیا کے مرشد ہے، کافروں کو بھی مرشد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کے مرشد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی کو ہدایت کے لیے لینا ہے وہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آنا پڑے گا، جو رسول اللہ سے دور ہو گیا وہ ہر شے سے دور ہو گیا، خدا سے بھی دور ہو گیا، وہ لعنتوں کا مستحق ہے، کبھی رحمتیں اس کے قریب نہیں پھٹکنے پائیں گی، مرشد عام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عام مرشد، جس کے لیے کوئی نہیں، وہ جو چاہے حضور پاک علیہ السلام کا دروازہ کھڑکا کے نبی علیہ السلام سے علم نافع کی کوئی بات بھی پوچھ سکتا ہے، اس لیے ترک اور اختیار کی اس بات کے اندر 2 چیزیں کہ جب تک آپ اپنا ترک نہیں کر دیتے ان لہو و لعب کو، اتنی دیر تک اب سنجیدہ طبیعت کیا، اور تیسری چوتھی چیز پھر اس کے اندر آ جاتی کہ یہ دین علم نافع جو ہے یہ بڑا لطیف کام ہے، لطیف کہتے ہیں کسی شے کی بریک بینی کو، ہوا کیا ہے ایک لطیف شے، ایک ہوتی لطیف، ایک ہوتی کثیف، ایک ہوتی گندگی والی چیز، یہ سب کثیف چیزیں ہم جو ہے جتنی بھی چیزیں ان کو ہاتھ لگا کے مادے والی میٹل کی بنی ہوئی چیزیں کثیف ہیں، لیکن جو چیزیں نظر نہیں آتی، ان سین ہے، ان ٹچیبل ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہے لطیف، دین کا کام بڑا لطیف ہے، اور آپ دنیا کے اندر لطیف کام مادی بھی ہوتا ہونا آپ دیکھیں، چنیوٹی فرنیچر آپ دیکھتے ہیں کتنی محنت کے ساتھ وہ فرنیچر بنایا جائے، ٹک 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 لگے رہتے کاریگر، آپ نے کبھی بادشاہ مسجد کے اوپر مینا کاری دیکھی، وہاں پر شیش محل کبھی جا کر آپ دیکھیں،
اور شیش محلی جا کر دیکھے دنگ رہ جاتا ہے بندہ. ادھر لاہور میں بندہ ہوا کہ ہر طرف شیشے کا کام, مینا کاری, اس کو مینا کہتے ہیں, مینا شیشے کو کہتے ہیں. وہ کام ہوا ہے, وہ کوئی معمولی سا ہوتا ہے. لوگ اپنے گھروں کے اندر محرابیں یہ وہ چیزیں بناتی ہیں, وہ کتنے لطیف کام ہوتے ہیں. ان پہ کئی گھر میں اتنے میں نہیں بنتا جتنی گھر کی ڈیکوریشن باہر کرنے کے لیے لگ جاتی. کتنی محنت کرتے. وہ جو آپ نے ٹائلیں لگی ہوئی نیلی پیلی دیکھتے, برتنوں کے اوپر کھدائیاں کی ہوتی, کتنی کتنی مہنگی جا کے سیاحوں کا پورا بزنس. تو یہ دین ایک پھر 24 گھنٹے بندے سے مینا کاری مانگتا ہے. 24 گھنٹے کہ اپنی ذات کے اندر کوئی کھوج کرید کرتا رہے, بس لگا رہے اپنی ذات کے اندر بھی میں کہاں پر غلط ہو گیا ہوں, کون سی چیز میری ٹھیک ہونے والی ہے, یہ کام میں نے کیا تو کہ یہ صحیح تھا کہ غلط تھا, یہ جو ہو گیا اس کے اندر کتنا کا خلاص تھا, کر تو میں نیکی آیا ہوں پر نیکی کے پیچھے کون تھا, میں تھا یا اللہ کھڑا تھا وہاں پر, یا بندہ کھڑا ہوتا ہے یا اللہ کھڑا ہوتا ہے. اور زیادہ بندہ میں ہی ہوتا ہے بندہ, اللہ تو بہت کم وہاں پر کہیں نظر آتا ہے, سب کچھ اپنا ہی ہوتا ہے. توبہ اللہ محفوظ. کیا فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جمعے کا خطبہ شروع ہی کرنا, وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, ہم کو ہمارے نفسوں کے شر سے بچا لے. شرور بولا, شرور ایک شر نہیں, شرور شر کی جمع. فرمایا اتنے شر ہیں, انفسینا, توبہ توبہ توبہ, انفسینا بندوں کا بھی معاملہ ہے, لیکن فرمایا اندر ایک نفس نہیں, میرے اندر جہاں پتہ نہیں کتنے کے نفس چل رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا رشید احمد گوئی سے کسی نے پوچھا بھی یا حضرت نفس کے بارے, آپ نے فرمایا نفس کی لا محدود خواہشیں, اور ہر خواہش میں سے ایک خواہش سے کروڑ شیطان پیدا کر لو, بن جاتا ہے. اللہ اللہ, اتنا شیطان کا نہیں اندر کام جتنا اس کا اندر کام چلتا ہے. تو فرمایا اس کے لیے لطیف کام, کڑھائی نہیں کرتی عورتیں, کتنی محنت سے آر کی کڑھائی کرتی, بیٹھی آنکھیں رہ جاتی ان عورتوں کی, ہے نہیں. یعنی کیا مطلب, سونے پہ بھی آپ دیکھتے ہیں مدراسی سیٹوں کے اوپر کام کیا ہوتا ہے, آنکھ رہ جاتی ان کاریگروں کی. کیوں کاریگروں کی آنکھیں رہ جاتی, محنت ہوتی اس کے اوپر. آپ محنت کرنے کے عادی نہیں رہ گئے, اپنے بارے میں کوئی محنت نہیں کرتا. علم نافع حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی, اور مصیبت کوئی بندہ اس پہ کہتا ہے مجھے علم نافع آ جائے, محنت مجھے کوئی نہ کرنی پڑے, بلا محنت کے میں یہ کام کروں. اور اس کے لیے متلون مزاج آدمی نہیں چاہیے, بالکل کھلنڈرا سیماب. سیماب آپ نے کبھی دیکھا ہے, پارے کو کہتے ہیں, پارا آپ اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں تو وہ پڑا ہی ہلتا رہتا ہے. پڑائی آپ اس کو صحیح جگہ پہ بھی رکھ لیں, پڑائی ہلی جائے گا. سیماب بھی کیفیت, 24 گھنٹے بندہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے, متلون مزاج آدمی کہ بدلتا جاتا ہے, نرم سی طبیعت کا. جب کبھی ادھر کو ہو گیا جوش آیا, داڑھی رکھ لی, پھر کٹا کے چھوٹی کر لی, بھی چھوٹی کر کے بڑی کر لی, بڑی کر کے چھوٹی کر لی. کبھی مسجد میں آ گئے درس سننے کے لیے, کبھی نہ آئے, کبھی کہا آج دل چاہا, آج کوئی طبیعت میں حشاش بشاش ہے, چلے جائیں ویلے ہیں کہ چلو کاج سب سے ملاقات, آ گئے ہیں جی. کبھی جی چاہا نہ آئے, آئے نہیں, کئی ہفتے شکل ہی نہ دکھائی, وہ کہاں گم ہو گئے, پھرتا چاروں طرف, کبھی اس کا درس سن, اس کا سن, اس کا سن, ذائقے لگے ہوئے ہیں منہ کو طرح طرح کے. ایک مرشد بس میں ہی نہیں آتا, کہتے ہیں مرشد اس کا کیا ہے, او طرح طرح, ادھر بھی 4 بندے ملنے والے اس مسجد میں, ادھر بھی 10 بندے ملنے والے. سب سے تعلقات سوشل, آئی ایم ویری سوشل پرسن. نہیں سوشل کا اے سوشلا فڈے سوشل, ایمان اگر کو ہو رہا ہے, یہ علم نافع نہیں حاصل کر رہا, تعلقات بڑھنے ہیں. تیرے تعلق اللہ نے لکھ دینے, لکھ دو, یہ دنیا سے تعلق بڑھا رہا تھا, ہم سے نہ بڑھا رہا تھا. آیا ہی نہ ایک جگہ پر بیٹھا, کبھی اسکولے آ گئے, کبھی نہ آئے, کبھی یونیورسٹی کی کلاس لے لی. جس نے میڈیکل کا ڈاکٹر بننا ہوتا ہے وہ کبھی کیا اس طرح ہوتا ہے بھی, کبھی استاد جی کی کلاس لے لی, کبھی نہ لی. روزانہ دن رات بچے محنتیں کرتے ہیں. متلون مزاج آدمی اور مضبوط اعصاب کا آدمی چاہیے. کبھی اس کو خشک مضامین ہم نے پڑھانے, ڈرائی, اتنا خطبہ ڈرائی ہوگا کہ بندے کہیں گے یار آج خطبہ بہت ڈرائی اور مشکل تھا. ہاں بندے مشکل تھا, ہر وقت یہ ایک ہی موضوع تو رہتا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے, آپ علیہ السلام کے بیان کے بعد سارے صحابہ ایک سا علم لے کے رسول پاک سے نہیں جاتے تھے. ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہوتے تھے, ڈیفرنٹ قسم کے تاثرات لے کر جاتے تھے. کچھ جا کے باہر باتیں کرتے, یہ کیا ہو گیا, دوسرے یہ کوئی صدیق تھا, کوئی نبی اپنا صالح تھا, کوئی شہید ہو گیا, سب بندوں نے لگ لگ وہاں سے جام بھرے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک ڈرائی ہوتا ہے. اس کے لیے مضبوط اعصاب اور مستقیم مزاج, جو سب سے اللہ نے اس کے بارے میں بڑی گفتگو کی, مستقیم کے بارے میں. اہدنا الصراط المستقیم, اصل مستقیم پہ آ کے بات چھوڑی, باتیں ساری ٹھیک تھی. اللہ نے فرمایا صراط کے ساتھ صفت اور موصوف ہے, ایک ہے کوئی شے کا ہونا, ایک ہے اس کا وصف ہونا. اللہ نے فرمایا راہیں بڑی ہیں پر مستقیم راہوں کا راہی کوئی ہے. لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں, منزل پہ پہنچتے ہیں 1-2. اہل زمانہ قدر کرو, نایاب نہ ہو کامیاب ہیں ہم. اور کوئی 1-2 ہی ہوتے, بڑے خطیب واعظ ہوں گے,
طرح طرح کی بڑی بڑی راگ راگنیاں گائیں گے، بڑے بڑے آپ کو انترے شلوک تے منتر تے شعر و شاعری آپ کو سنائیں گے، مائی چھیما دی لوری ہے آجا چھیما تو نبی نو کھڑاون والی ہے، تو ادھر ادھر چکے لے کے جاون والی ہے، حلیمہ تو ڈاچی تے پچاون والی. کیا ہو رہا ہے؟ یہ خطیب ہے الو کا پٹھا، یہ کر کیا رہا ہے؟ کس نبی کے ممبر پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھا، کس چیز پہ لوگوں کو گم کر رہا ہے، کس شے میں گم کر رہا ہے؟ اگر یہ اتنا ہی قصہ ضروری تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سناتے کہ مجھے حلیمہ کہاں لے گی کہاں، بس چپ. نبی علیہ السلام اس کے بارے میں خموش، نہ شیما کی کوئی بات آئی نہ کچھ اور چھیما دیکھیں، چھیما پاکستان میں ہوتی ہے کہ وہاں عرب میں ہوتی؟ شیما اس کا نام ہے، شین یہ میم الف ماں، چھیما دی لوری. چھیما کی لوریاں سنا سنا کے لوگوں کا 4-4 گھنٹے وقت ضائع کرتے ہیں. قرآن مجید یزدانی نے بڑا ودیا پڑھ لیا ہے، فلانا مولوی جو قرآن مجید بڑی تلاوت کے ساتھ رہا کے ساتھ اور بڑی مطلب ایسے پڑھتا ہے قرآن مجید کی کتاب، نہ تیرے دل پہ قرآن اترا، نہ تو نے قبیل میں نافع حاصل کرنے کوئی محفل قرات کی شے کا نام. مجھے مصر سے قاری آیا، فلانی جگہ سے قاری، رسول پاک نے مصر سے قاری منگائے تھے. کہاں سے منگائے تھے؟ نبی کا قاری. وہ کون تھا؟ یہ حبشی ہے جس کو بلال کہتے ہیں، یہ رومی ہے جس کو صہیب کہتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. یہ نبی محمد عربی سے، یہ سلیمان ہے جو ایران کا رہنے والا ہے، یہ فارس سے آیا ہوا بندہ ہے. ایک نبی پاک کے سامنے مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہیں اور لوگ پڑھیں قرآن مجید. جب حضور پاک اندر سے نکلے نا، جب اپنے حجرے سے نکلے تو مختلف قوموں کے لوگ قرآن مجید مسجد نبی میں پڑھیں، اپنی اپنی آواز میں پڑھیں. تلاوت ہو رہی تھی، مزہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے پاس نہیں کھڑے، اور تو رومی لہجے میں نہیں پڑھتا، تو مشاری فاسی بن جا ہے، تو قاری عبداللہ سبیل بن جا، شریم بن جا. نہ، رسول پاک نے جب امت کو قرآن مجید میں دیکھا فرمایا پڑھو پڑھو پڑھو، میرے دل کو ٹھنڈا کرو. ہیں کون رہ گیا کوئی مسجد میں پڑھتا ہے؟ 12 بجے جمعہ پڑھ. میں کہتا ہوں 12 بجے آ کے بیٹھو، کوئی قرآن مجید یہاں پر آ کر پڑھا کرو، کوئی مسجد کو منور کرو. کل یہ مسجد روشن ہو جائے، یہ بتیوں کی بجائے تمہارے قرآن سے منور ہو جائے. آتے ہی نہیں ٹائم سے، کوئی کتنے بجے شروع، 12:30 2 بجے مکڑا، 1 بجے بھاگ جاؤ یہاں سے. منور مسجدیں ان کی ہوتی ہیں جہاں ذکر الہی اللہ تعالیٰ کا ہو اور بے خود ہو کے ذکر کیا جائے. اللہ 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 ہے. اللہ کے ایک ولی رات کو ایک مسجد کے اندر بیٹھے اور صبح انہوں نے کہا اللہ 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 اللہ. امام کو پوچھا، اس نے کہا کیا بات ہوئی؟ فرمایا رات مسجد میں تو گھوپ اندھیرا تھا، بجلی نہیں تھی اس زمانے میں، 100-200 سال پرانی بات، پر فرمایا میرے اللہ نے مجھ کو دکھایا کہ مسجد اس قدر منور اور روشن ہے کہ اس کے کیا کہنے. اس نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ ہے جو یہاں بیٹھ کر اللہ کا دن رات ذکر کرتا رہتا ہے، رات کو وہ چلا جاتا ہے. اللہ نے لائٹیں دکھا دی اندر سے کہ دیکھ میرے ذکر سے تجھے اندھیرا لگتا ہے. عالم نے گلا کیا نا کہ یار اتنا اندھیری رات. اللہ نے رات ہی اس کو دکھایا، اسی وقت کشف کے پردے ہٹا دیے، باطن اندر سے کھول کے نکال. اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں اللہ پاک نے. آپ کہیں جی یہ روشنی آپ کو کہاں سے نظر آئے؟ پوچھ ہی سکتا ہے نا کوئی بندہ. اس بندے کو بتائیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت کے اندر سے آواز آ گئی، روشن درخت کے اندر سے. موسیٰ تو گئے تھے آگ لینے کے لیے، جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا آگ تو تھی نہیں، وہ درخت روشن. فرمایا او انست نارن، نارن کا آگ لینے گئے، اتنا روشن تھا. تو فرمایا موسیٰ ان اللہ، میں اللہ ہوں. اللہ 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 اللہ. کہاں وہ اللہ؟ وہ روشنی کے اندر تھا. آواز آئی، فرمایا جس جگہ ہمارا ذکر ہو جائے اور جہاں ہم آ جائیں اس شے کو، درخت ہو شجر ہو، ہم اس کو روشن کر دیتے ہیں. تو اگر وہ روشن ہو سکتا ہے تو اللہ کے لیے جو دل بنا ہے اس میں اگر اللہ کا ذکر کرے یہ روشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور جن کا روشن ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے معرفت کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کھول دیتے ہیں. یہ اللہ پاک نے اس کے اندر یہاں پر گفتگو فرمائی کہ بندے کو مضبوط صاحب کا ہونا چاہیے اور مستقیم مزاج کا ہونا چاہیے. وہ اپنی بات پر لگا رہے، 40-50 سال ایک جگہ جا کے علم حاصل کرتا رہے، جاتا رہے، مرشد سے جڑا رہے، حتیٰ مرشد مر جائے اور اس کے بعد دوسرا مرشد وہاں پر آ کر بیٹھے اس کے ساتھ جڑ جائے. بس اس کے لیے کوئی اور مقام نہیں ہے. آپ کو میں کسی دن بتاؤں گا کہ مرشد کتنا ضروری تھا. اور نبی پاک نے کوئی ایک طرح کی بیعت نہیں لی. حتیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ بچے کو لے کر آ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، میں کیوں ان کے ہاتھ چومتا ہوں. آ گئے بچے کو لے کے، یا رسول اللہ میرا بچہ. حضور نے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ رکھا لیا اس کا، بچے کا. اللہ اللہ اللہ. لوگوں نے پوچھا بعد میں علماء سے یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ بیعت تبرک ہوتی، اس کو بیعت تبرک کہتے ہیں کہ نبی پاک کی برکت سے شاید یہ بچہ ٹھیک ہو جائے. عورت ننھا سا بچہ تھا، اٹھا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کیا، اٹھایا حج کے موقع پر. یا رسول اللہ اس کا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ جو تھا اس کا، اس بچے کا بھی حج ہو گیا. اللہ اکبر. ننھا سا بچہ گودی اٹھایا ہوا ماں نے.
جب میں حرم کے اندر وہ ننھے ننھے بچوں کو احرام پہنا ہوا دیکھتا ہوں نا، بس آپ کچھ نہ پوچھیں، ایک دفعہ تو اس قدر میری حالت وہ کیا ہوتی ہے، وہ رحمت ہوتی ہے جب بندے کو رونا آئے نا، رونا آئے گناہوں پر، کسی بے وجہ وہ وقت دعا کا وقت ہوتا ہے، رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ تم آنسوں سے ڈرتے ہو، آنسوں سے ڈرتے ہو، آنسو تو مجھ میں بھی ہیں، تم میں بھی ہیں، تم کو کیا پتا، یہ بہ جائیں تو رحمت ہے، اندر چلے جائیں تو زہر بن جاتا ہے آدمی کے اندر۔ اللہ اللہ اللہ، یہ اس کے بہنے چاہیے جب رحمت، یہ رحمت کا اس قدر رحمت قریب ہو چکی ہوتی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب بندہ دیکھتا ہے۔ اور حرم میں ہم وہاں پر بچہ دیکھا، بس آنسو، بچہ رحمت الہی بنا، منظر رحمت الہی بنا، آنسوں کی مجھے صبر نہ آئے۔ اللہ یہ کس قسم کا ہے بچہ، اللہ میں نے کہا اس پہ بھی رحمتیں برس رہی ہیں اس وقت، ننھا سا شعور سے پہلے رحمتیں برسا دے، اس کو بھی اللہ ہی کہتے ہیں جو شعور سے پہلے۔ تم تو شعور کو، میں تو تمہارے شعور کو آواز دے رہا ہوں علم نافع کے لیے، شعور سے پہلے ہم نے اللہ کو لم شیء مذکورا، تو ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھا، باپ کی پشت میں بھی نہیں تھا، تیرا کسی کو خیال بھی نہیں تھا 1880 میں، لم شیء مذکورا، کسی کو تیرے ذکر کا بھی نہیں پتا، تو ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یا کچھ تو ہوتے ہیں نا، حمل میں آ گئے، عورت کی شادی ہوگی، ماں تو تصور میں بھی نہیں تھا، لم شیء، اس وقت بھی ہم رحمت بن کر تجھ پہ برس رہے تھے، اس وقت بھی برس رہے تھے۔ یہ تو بچہ پیدا ہو کے آ گیا تو اس لیے کہتا ہے ہم اس وقت بھی تیرے پر رحمت بن کر برس رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ لہو مستقیم مزاج کا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو کے، اور پھر اگلا فرمایا کہ وہ لہو الحدیث میں نہیں پھنستا، اسپورٹس، علماء نے اس کے اوپر فتویٰ دیا کہ یہ دیکھنا، سننا، کرنا سب حرام، اللہ کہ کوئی بندہ تلوار بازی یا نیزہ بازی سیکھے یا پہلوانی اس لیے کرے کہ وہ بندہ وہاں پہ اپنے جسم کو جمناسٹک کا کہ مجھے کسی وقت جہاد کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ العزیز جاؤں گا، جسم کو مضبوط اتنا کرے کہ صبح سردی کے وقت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد جانا پڑا میں جاؤں گا، میں اتنی طاقت اپنے جسم کے اندر ہیٹ اور گرمی پیدا۔ یہ جو آپ کاجو کھاتے، بادام کھاتے، مقویات، اس کو اس لیے کھانا ہے کہ اگر مجھے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کبھی جانا پڑا مسجد تو انشاءاللہ اس سے جو پیدا ہوئی جو گرمی ہے وہ ٹھنڈک کو روکے گی اور میں نماز پڑھ جاؤں گا، یہ ثواب ہی ثواب ہو جانا ہے، سوپ پینا اس کے اوپر ثواب ہو جائے گا، ہاں جی، مٹن کھٹن کھانے اس کے لیے ثواب ہو جائیں گے، مقویات خمیرے کھانے ثواب، جو میڈیسن آپ لے کر آتے کہ میں تنو مند رہوں یہ ثواب ہی ثواب۔ سن لو، نیتیں تمہاری بدل جائیں تو تم کو کہاں سے اللہ اجر عطا فرمائے گا، نیتیں بدل جائیں، اور جس کی نیت ہی خراب ہوئی ہے یہ کھا کے میں جوان رہوں اور عورتوں کو تاڑوں اور بن جاؤں زانی دنیا کا سب سے بڑا اور کوئی عورت چھوڑوں نہ، کنجر، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا سونا حرام، تیرا لیٹنا حرام، تیرے تن پر پہنے کپڑے حرام۔ مومن کسی صورت میں بھی اپنے گرم کپڑے بھی پہنے گا صرف اس لیے پہنے گا کہ وجود کو اللہ نے بچانے کا حکم دیا ہے، اور یہ وجود عبادت کے لیے میں نے اس لیے کوٹ پہننے بھی اللہ نے لکھ لینے کہ اس کا نیکی کے اندر لکھو، اس نے جو کوٹ پہنا ہے 10,000 کا کوٹ کیوں نہیں پہنا ہو اس نے، یہ کوئی بات ہے؟ آپ کی نیتیں ریا کی، نمود کی، نمائش کی، حاجی چودھری رانے ملک تے میاں اور کنجر یہ سارے کیا بنے پھرتے؟ وحدہ لا شریک، خدا کی بارگاہ میں بندہ بن، بندہ اے بدو اللہ کے بندے بنو، تم کس طرح کے بنتے یہ کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اگلی آیت جو اللہ پاک نے فرمائی آخر میں، جب وہ 10ویں نمبر پہ یہ ڈیوائسز کو ترک کر لیتا ہے نا اپنے آپ سے، فیس بکوں کو اور ان سب کو دور کر لیتا ہے، پھر اس کے اندر ایک شے سنجیدہ طبیعت سے پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ پاک نے فرمایا اس کے اندر تدبر اور تفکر پیدا ہو جاتا ہے۔ افلا یتدبرون، یہ تدبر نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب آپ نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، پہلے تو قرآن مجید ویسے ہی اللہ پاک نے تعارف کرایا نا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، بڑی جلالت کی باتیں ایک رحم کی باقی بڑی جلالت کی، عدل عدالت منصف، یہ وہ بڑا زور لگایا، فرمایا یہ ساری کھیل لچانے کے بعد آپ تجھ سے گفتگو کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے نے دعا مانگی کہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، وہ ہے نا کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، نہیں، اس کے اندر یہ دعا چھپی ہوئی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدھا اللہ کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نعبد انسان کا ہے اور ایاک نستعین اللہ کا ہے، تو فرمایا یہاں پر آ کر بندہ اور اللہ آدھی آدھی گفتگو کر رہے ہیں دونوں جانے، کہا میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور عبادت کی بھی توفیق میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے مانگ، یہ ہونی ہے مجھ سے، اور اس کے لیے تم مجھے یوں کر اہدنا الصراط المستقیم۔ لو یہاں پہ ہو گئی تھی بات چل رہی، سورۃ فاتحہ سمجھنی پڑے گی نا، واقعہ یہاں بات ختم ہو گئی، اب ساری بات کا جواب والناس تک اللہ نے دیا ہے، وہ کیا ہوگا؟
فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. بندے نے اتنا ہی کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا. تو پھر اللہ نے اس کو بتانا شروع کیا بھی سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے. پھر بتانا شروع کیا جا والناس پہ ختم کی، من الجنۃ والناس، ادھر جا کے ختم کی بندے کے ساتھ. لمبی بات چلائی، اس کو سامنے بٹھا لیا. ایک آدمی آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں، جب تک جواب ختم نہ ہو اتنی دیر تک آپ کا اٹھنا جرم ہے. آپ کا اٹھنا جرم ہے. آپ نے ایک عالم کو چھیڑا ہے تو بیٹھے، اب سنیں. اب اتنا حوصلہ اور تدبر اور قربانی لیں اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنی جان کی. یہاں بیٹھے اب سنیں جب تک کہ میں نہ ختم کروں بات اتنی دیر تک. آپ یہ ایک عالم کی شان اور ایک شاگرد کی. اللہ نے کیا، بندے نے کیا کہا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا. گفتگو چل نکلی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. گفتگو چلی کہ یہ دیکھ یہ ہوتے ہیں اور پھر ہم یوں کرتے ہیں، اور پھر ہم تو متقی بننا چاہتا تھا، پھر ہم نے تجھے کہہ دیتے ہیں نبیوں پر ایمان سے پہلے، اللہ پر ایمان سے پہلے، سب سے پہلے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیب پر گفتگو کر دی. اور تجھ کو ہم ایمان لیا غیب پر. یہ کہتے نبی کے پاس علم غیب نہیں، میں کہتا ہوں سب کو علم غیب عطا فرما دیا، اور سب کو ہی دے دیا. جو غیب کی باتیں تھی تم کو بتا دی. پھر غیب کہاں رہ گیا؟ وہ علم غیب اور ہے کہ لمحہ نبی کو بتانا تو یہ بتانا. اللہ نے فرمایا وہ کام کی شے ہی کوئی نہیں کسی آدمی کے. یومنون اکیلے نبی کو غیب کی بات نہ بتائی، نبی ذریعہ بنا غیب بتانے کا. غیب کی بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی وہی تم کو اللہ نے آگے بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پہنچا رہا ہے، فرمایا نبی تو بھی لے لے غیب اور غیب ان کو بھی پہنچا دے. آمن رسول بما انزل الیہ والمؤمنون پڑھی نہیں؟ اللہ نے فرمایا ایمان لایا رسول اس بات پر جو اس پر اتاری گئی، اور اس کے ساتھ مومنین بھی. دونوں کو اللہ دیکھو، ایک کو نبوت دے رہا ہے پوائنٹڈ کر کے وہبن. کتنا موضوع میں اس کو کھولوں. اللہ 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 ہے اپوائنٹڈ. وہبن کیا ہوتا ہے؟ گاڈ گفٹڈ. اللہ نے کہا یہ تو ہو گیا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات پر ایمان لے کے آنے والا اور پہنچانے والا. اب تم میں سے جس میں اللہ اکبر وہ ریکارڈ ہو گیا، وہ بعد میں عذاب بن جائے گا میرے لیے. اب جس نے پہنچانے والا یا کچھ بننا ہے نا، وہ خود بخود اس قرآن کو پڑھ کے بنتا جائے، وہی مقام حاصل کرتا جائے جو میں بڑے بڑے ہادیوں اور نبیوں کو دیتا جاتا ہوں. تحذیر الناس لکھی اس موضوع پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے کہ ایک اللہ تعالیٰ بندے کو نبی بناتا ہے، ایک بندہ پھر اتنی ہی کوشش کرتا ہے کہ میں نبی کے ساتھ والے درجے میں جا کے میں بھی ساتھ ٹھہر جاؤں. اللہ نے فرمایا نبی نہیں بنے گا پر اس جیسا بن جا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی محمد ویسے ہی دین پہنچا جیسے محمد عربی سے. یؤمنون بالغیب، اور یؤمنون بالغیب کے بارے میں ایک بات سن لیں. یہ نہیں اللہ پاک نے کہا کہ بن سمجھے ایمان لے آؤ. قرآن مجید میں یہ نہیں اللہ نے کہا، کہیں نہیں کہا کہ بن سمجھے ایمان لے آؤ، نہ کہا بن دیکھے ایمان لے کر آؤ. وہ تم کو مشاہدات میں نے ابھی نہیں کرانے جو ہونے، جو میں نے نبی محمد کو عرش پہ بلا کے کرا دی ہیں. لیکن بن دیکھے کی گفتگو نہیں کی کہ بن سمجھے کی کہ لوگ کو کہیں جی اسلام ہمیں حکم دیتا جی پاگلوں کی طرح چپ کر کے من لو. نہ بن سمجھے کا کہیں نہیں کہا وہ سمجھنا پڑے گا، وہ سمجھنا. لیکن بن دیکھے ایمان وہ سمجھنا کیسے پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا پھر جب تو اس دین کو دلائل اور براہین اور بینات اور محکمات ان سب پہ خوب گفتگو کر کے سمجھے گا، تیرے اندر وہ پھر ایک تدبر کی جستجو پیدا ہوگی. جب تو وہ پورا جستجو حاصل کر کے اس تدبر تک پہنچ جائے گا، وہ کیا بن جائے گا؟ علم یقین ہے. قرآن مجید میں علم الیقین آتا ہے نا، آپ نے پڑھا، وہ سورت پڑھی ہوگی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. تجھے پھر پتہ لگ جائے گا کہ علم یقین. اور جب وہ علم یقین کسی آدمی کے عمل میں ڈھل جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ حق الیقین. اور حق الیقین جس کو حاصل ہو جائے اس کو کہتے ہیں علم نافع. اب دعا پڑھ، 7 پھیرے لگا کے تو نے چکر لگا کے 7 منزلیں وقت کی طے کر کے طواف کعبہ کے وقت جب سب کچھ تجھ کو حاصل ہو گیا، تم ابراہیم کے مقام تک چلا گیا. اب تجھ کو وہ منزلیں پا لینے کے بعد
اب آ اللہ کی بارگاہ میں اور پھر دعا کر کے اللہم انی اسألک علما نافعا، زندگی کی غلاثتیں نیتیں پاک کرنے کے بعد اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے علم نافع عطا فرما، علم نافع۔ اب آخری جملہ آیا اور اس پہ ختم کروں، وہ نہ جوڑا تو پھر بعد میں رہتے رہتے رہ جاتی ہے۔ فرمایا علم نافع جب تو ادھر مانگے گا حرم کے اندر، علم نافع جب تو حرم کے اندر مانگے گا، اللہ اللہ اللہ، میں تیرا علم نافع ایسا ہی بنا دوں گا، وہ تیرے لیے ایسا ہی صدقہ جاریہ بن جائے گا جس طرح کے آب زمزم پوری دنیا پی رہی اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس طرح تیرا بھی ساری زندگی کے لیے فائدہ ہوتا شروع ہو جائے گا۔ ایسی اولاد دے دوں گا، ایسے شاگرد دے دوں گا، تیرا اکاؤنٹ اتنا بھر دوں گا کہ جس طرح یہاں سے لوگ لے لے کے جا رہے، تجھے لگے گا بظاہر اپنے دل کا چشمہ چھوٹا، منبر پہ کہی ہوئی بات تو نے کی ہوگی چھوٹی، چھوٹی سی جگہ پہ تو نے 2-4 کتابیں لے کے اپنے بچوں کو بیٹھ گیا ہوگا، پر اس چشمے کو وہ دیکھنے میں دیکھ کہ جیسے آب زمزم کا کنواں چھوٹا ہے زمزم کا، دیکھنے میں پر فائدے کتنے ہو رہے ہیں۔ کوئی بندہ اللہ نے فرمایا اپنی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، میں پھر اس کے انڈے بچے اتنے کر دوں گا۔ اس کی مثال ایک چھوٹی سی دی رسول پاک نے کہ آپ نے فرمایا کوئی آدمی کھجور جب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کھجور کے کو ایسے پالتے ہیں جیسے تم اپنے بھینس یا گائے کا بچڑا پالتے ہو، اونٹ کا بچہ پالتے ہو، پالتے 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 قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو 11 کلومیٹر کا احد پہاڑ ہے وہ بنا کے تجھے لوٹا دے گا۔ احد پہاڑ جتنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تجھے لوٹا دے گا۔ اور اس کے لیے پھر مولانا کیا لکھتے ہیں، پر اس علم نافع کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ دودھ تے نہیں ہر کوئی رڑکے تے عاشق پہاڑ رڑکے دے، اللہ 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 کہتا ہے دودھ اور دہی ہے۔ حضرت سلطان باؤ کہتے ہیں ہر کوئی رڑکتا ہے۔ مثال شروع کی نا، پہلے بندے کا ذہن مانتا ہے نا، صوفی پہلے مثال سٹارٹ کرتا ہے تاکہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ کسی پہلی مائیاں جو دیکھی ہوں گی تو وہ ہاتھ سے اس طرح کرتی تھی، وہ رسی بھی اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتا ہے، دودھ تے دہی ہر کوئی رڑکے تے عاشق پہاڑ رڑکیندا ہو۔ عاشق ایک آگ ہوتی ہے، ایک آگ ہوتی ہے اپنے سینے کے اندر، اپنے رب کی آگ، وہ اس کو رڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اندر اس کے اندر دودھ دہی ہے، دل کے اندر خدا کے ساتھ جلنے کی، اس کی محبت میں جل رہا ہوتا ہے عاشق، لو لگی ہوتی ہے اس کی اپنے کے، لو لگ جانا تو لوگ کہتے ہیں تینوں تا لگ جو، لو لگ جو ہے، اللہ کے ساتھ اتنا پیار ہو جاتا ہے، یہ علم نافع حاصل کرنا۔ اگر اس کے اندر جوت جگ جائے، شمع روشن ہو جائے اس کے اندر، وہ اس کے اندر دیا جل جائے، عاشق پہاڑ کہنا ہو، دودھ اور دہی ہر کوئی کہتا چلاتا ہے، لیکن عاشق اپنے کیا اپنے جسم کو اللہ کی آگ میں صرف کرتے، محنت کرتے دین کا علم، تن چٹورا تے من مدانی آہی نال ہلیندا۔ اپنا جو تن ہے یہ کہتا ہے، یہ تن بھاگتا ہے وہاں سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، من چٹورا کہتا کیا کہتا ہے، کہتا عاشق اپنے جسم کی چاٹی کے اندر اللہ کے ذکر، نفی اس بات اللہ کا ذکر، علم نافع، اس کے دودھ کو مد کرنے کے لیے روح کو مدانی بنا لیتا ہے اور درد اور آہ کے ساتھ رڑکتا ہے، خوب رڑکتا ہے، روح اس کے اندر شامل ہو جاتی، جسم اس کے ساتھ ہے، تن چٹورا من مدانی آہی نال آہی، دکھ آہیں برتا ہے، اللہ ولا خوف غم آ جاتا ہے بندے کو، یا اللہ یہ سارے لوگ تو دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ یہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ان کو تو نے اتنے مقام دے دیے، اندر تمنا تو ہوتی ہے نا، اندر تمنا ہوتی، لیکن عاشق اس آگ کے اندر جلتا ہے تو اس کا جل کے راکھ نہیں ہوتا، اللہ کی محبت کو کہتا نہیں مجھے اللہ علم نافع کے لیے، اللہ یہ یونیورسٹیوں کے اندر بھاگے جاتے ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں، میں پیدل ہی جا رہا ہوں، پیدل ہی جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے حضرت دوسرے صحابی سے حدیث سنی تھی، تو انہوں نے وہاں سے کہاں سے سفر شروع کیا، مدینہ شریف سے سفر شروع کیا اور جا کر مصر پہنچ گئے، وہ وہاں گورنر بن گئے، ادھر اوپر بیٹھے رہے، اللہ اکبر، جا پر بیٹھا رہا اونٹ پہ، آواز دی سیدی باہر آؤ، اس نے کوئی جھاپر آ گیا، کتنی دیر کے بعد ملاقات ہوئی، دو صحابہ کرام کی آپس میں، کہا میں رک جا، میں تجھ سے صرف یہ پوچھنے آؤں کہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے وہاں سنی ہے، مجھے تو حضور سے ڈائریکٹ نہیں سنی، پر مجھے کسی نے بتایا کہ اس مجلس میں تو تھا، بتا تو نے وہ حدیث نبی پاک سے سنی؟ انہوں نے کہا سنی، الحمدللہ، انہوں نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا بھائی جان اترو اور آؤ، مصر کا اتنا سفر تم نے طے کیا، اس زمانے کے اندر لاکھوں میل، موڑی اونٹ کی مہار، کہتا نہیں عبداللہ، یہ پھر شامل ہو جانا، اپنا نفس شامل ہو جانا اس کے اندر، اپنا نفس شامل ہو جانا کہ عبداللہ آیا، کوئی مصر بھی ساتھ دیکھ لیں گے، ہیں مصر کے احرام مصر بھی، مجھے لے گئے، میں نے پھر تقریر کی، پھر بعد میں لے کے نہیں جاتے، الحمدللہ
جو مجھے پھر بعد میں نہ بلاتا، یقین جانے جھولی میں کہا یا اللہ تو نے مجھے ان سے بچا لیا، مجھے تنہائی دے، مجھے گمنامی دے، مجھے شہرت نہ دیں، میرے 2-4 بندے تیار کر دی جو میرے لیے صدقہ جاریہ بھائی، مجھے موت گمنامی کی، میری قبر بھی نہ ملے، بالکل کوئی بھائی کو کہا ہوا کوئی تعویذ بھی نہ لگا، مٹی ہوئی قبر، فرشت بھی نہ ہو، برابر پتہ ہی نہ چلے کوئی باہر آیا چلا گیا، بس ایسی گمنامی کی دعائیں میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ کیا کرنی اس اللہ کے سامنے، بندہ مر جائے خدا کے سامنے، تو اللہ تو کبھی اخلاص کا ایک ذرہ دے دے، میں تو قیامت کے دن مجھے پوچھے گا جب آگ تنہا فرمایا تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگی، اس وقت پھر ایک چوہے کے کان جتنا اتنا سا ایک پرچہ نکلے گا، اس کے اوپر اتنا ہی لکھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہے گا مخلصین تو نے یہ کلمہ اس وقت اخلاص سے کہا تھا، چل اس کلمے کی بنا پر اس کو نجات عطا فرما۔ آپ کو کیا پتا اخلاص کیا چیز ہوتی؟ اخلاص کا ذرہ بندے کو مل جائے، یہ کیا ہے؟ اخلاص کا ذرہ مل جائے تو انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر دین اگر پھیلاؤں نا تو اللہ کہے گا میں دیوبند کے مدرسے کو پوری دنیا میں پھیلا دوں گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا اخلاص کو معمولی چیز تھی، انار کے درخت کے نیچے لے کر لڑکا بیٹھ کر بس پہلا شاگرد ایک اٹھایا پڑھانا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے دنیا کے اندر آج دیکھو کون سی تحریک نہیں چلی، تبلیغ کی، خلافت کی، دین کی، دنیا کی، تصنیف کی، بینک کی، لکھی جا رہا تھا کہ عثمانی کے مسائل، اس کے مسائل الیاس قادری کے، اس کے پھر رہے سارے، اتنا تبلیغی اجتماع، طارق جمیل، یہ اس کو ثواب جا رہا ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا وہاں پر بندے تو وہاں بیٹھے تو بیٹھے، مجھے کہنے لگا جی تقریر کریں، مجھے پتا چلا بھی یہ جاتے وقت کہتے ہیں جی جب آپ نے جانا ہے نا یہاں سے ڈائریکٹ جانا ہے، آپ نے کہا مکے، وہاں عمرہ کریں گے، واپسی پر 3 دن کا سٹے ہم آپ کو دبئی کے اندر دیں گے۔ ہائے 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 سبحان اللہ بندے شروع میں کیا وہ کنجر خانے میں کس لیے بھائی، نہ تجھے مکے کی لمبی چوڑی وہ ایفل ٹاور وہ جو اتنا بنایا ہوا ہے وہ راس نہیں دیکھ کے کچھ طبیعت ہی بھر گئی، مٹیریلزم اور کیا دیکھنا، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ مسلمان جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو بیت اللہ شریف کی طرف نگاہیں اٹھنے کی بجائے باہر مکے ٹاور پہ نظریں پڑتی ہیں۔ حبل خانہ کعبے کے اندر ایک بت رکھا ہوا تھا جو سب سے بڑا بت تھا، رسول پاک نے اس کو یوں ہاتھ ہی لگایا، سرکار نے اپنی چھڑی سے اس کو گرایا یوں کر کے، خانہ کعبہ کی جب اتنا بڑا تھا کہ خانہ کعبے سے بھی اوپر ہو گیا تھا۔ حبل اسی کے نعرے لگائے تھے نا ابو سفیان نے کہا اول الحبل، حبل بلند رہے، جس دن وہ جیت کر گیا یہاں سے تو نبی پاک سے کہو اللہ اکبر، اللہ بلند رہے، جے جیسے ہند کہتے ہیں، یہ حبل باہر میٹیریلزم، اندر خانہ کعبہ روحانی مرکز، باہر مادی مرکز۔ اللہ نے کہا دیکھ جب بندہ بناتا ہے تو اس کو یہ بھی شرم حیا نہ ہے کہ میرے گھر کے اوپر سے گھر اونچا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں یہ کوئی کام تھا؟ اللہ نے تو خانہ کعبے کو پیالہ بنایا، پیالے کی شکل، درمیان میں کعبہ، اس کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں اللہ پاک نے پہاڑ بنا دیے تھے کہ دشمن کبھی اس پر حملہ آور بھی نہ ہو سکے، یہ گھر قیامت تک قائم رکھنا۔ اللہ اللہ، جس دن یہ پہاڑ اب صاف ہو جائیں گے ایک دن موقع ملے گا وہ اس خانہ کعبے کو گرا دیں گے، کہہ دیں گے یار یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں تو شاپنگ پلازا بناؤ، اس کا کیا فائدہ ہے، زیادہ لوگ شاپنگ کے لیے، بس وہ شاپنگ کے لیے جس دن پلازا کی یہ اس کو اینٹیں گریں گی اسی دن قیامت ہو جائے گی، اسی دن حضور نے فرمایا اس کی اینٹیں جب اکھڑیں گی اللہ قیامت لے آئے گا۔ بس بھائی جب گھر ہی اٹھ گیا شاہی خیمہ ہی نہ رہا پھر پیچھے یا پہ بادشاہ کرنے کا سواد بھی ختم ہو گیا۔ اب سمجھ آئی تم لوگوں کو یہ کیا چیزیں تیار ہو رہی؟ آتے کہتے دبئی کے اندر ٹھہراؤ کرنا ہے بھئی، اللہ کا گھر دیکھ کر سیدھے ادھر آؤ، تو صحابی رسول نے کہا نہیں، دل میں اخلاص نہیں رہ جانا، ملنے کے لیے میں تم سے صرف حدیث شریف لینے کے لیے آیا تھا، یہاں پر مجھے منہ شکل دکھانے کے لیے، کوئی ایسے ویسے آنکھوں کا منہ ملازہ رکھنے کے لیے آپ اگر آ جائیں گے آپ کا آنا بھی قبول نہیں۔ اللہ کے لیے بس الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے پیار کرو، اللہ ہی کے لیے بغض رکھو جو رکھنا ہے۔ ہاں جی، ہم کو کفر سکھائیں تو بغض رکھو، کفر سکھائیں، اور کافروں سے بغض بھی صرف اللہ کے لیے۔ ہمارا ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے کہ وہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتے بیٹھیں، اس لیے لڑائی ہماری کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کا نام بلند نہیں کریں گے، ہماری جنگ ہے کہ ہم اللہ کا نام بلند کر کے رہیں گے، جو راستے میں آئے گا اس کو کانٹ چھانٹ کے وہ دور کر دیں گے، جب صرف اللہ کے لیے، اپنی کو شجاعتیں نہیں دکھانی، اپنی اکانومی نہیں بڑھانی ہم نے۔ یہ ہے وہ سارا جو میں نے آپ کو علم نافع آپ کے سامنے رکھا، اس میں اخلاص، اور جتنا میں نے اس کے دکھاں دا نہ تیرا کڈے لسکارے غماں دا پانی پیندے ہو، کیا فرماتا ہے؟ کہتا ان عاشقاں نے ذات کا درد عشق جو اس عمل کا نتیرہ کہتے ہیں، یہ وہ جو رسی ہوتی ہے نا اس کو نتیرہ کہتے ہیں جسے مائیاں کھینچتی، کہتا پھر اس سے پھر پانی نکالنا پڑتا ہے اندر سے، ٹھیک ہے نا، اور پھر کیا ہوتا ہے حق باطل کا
نتارا ہونا شروع ہو جائے. نتیرا وہ نتارا کرتا ہے نا, تو کیا حق باطل کا نتارا, ابد اور مبود کا نتارا؟ دیکھو نتارے ہو رہے ہیں کہ وہ میرا مال ہے, حق اور باطل کا نتارا. حادث اور قدیم کا نتارا, اللہ قدیم ہے ہم حادث ہیں, اس سے ہمیں 4-3 نتارے ہوتے ہیں ذات کے. سلطان بہو میں تیرے قربان جاؤں, کون کون سی تیری تُونے وہ بات پنجابی میں جی ہمیں انگریزی سیکھنی, پنجابی آ گئی پوری جو انگریزی سیکھنے کے لیے جانا ہے, پنجابی تجھے آ گئی, اور اردو بھی گھر پہ یقین جانے سنے, گلابی اردو, جنازہ ہی نکال دیا اردو کا. اردو بولتے ہیں بچوں کے ساتھ, میں کہتا ہوں بچوں کے ساتھ اردو بولتے ہیں نہ, تم تو صحیح پنجابی نہیں بول سکتے. اردو بیچاری اردو کا بیڑا گرک, یقین جانے ایسے ایسی مزے کا خیل, مجھے خود ہنسی آنے لگ جاتی ہے. میں کہتا ہوں اب کیا اس کو سمجھ, بچہ کی اردو سپیکنگ ہم نے بنایا, بچے کی شکل دیکھیں اور اس کے کام دیکھیں جو بنایا آپ نے اردو سپیکنگ, وہ کچھ بھی نہیں بنا. ادھا تتر تیرا کان 10ویں وچ تیرا کی نام, اس سے پوچھے تیرا نام کیا ہے, نہ تو مسلمانوں کا بچہ رہا, نہ پنجابیوں کا رہا, نہ اردو کے لکھنؤ کی تہذیب کا رہا, تو بنا کیا اپنی زبان. اور اپنی زبان بھی پنجابی کوئی بری زبان نہیں, اتنی اچھی پیاری میٹھی اور بہت پیاری زبان. افسوس ہے کہ آپ اس کو سکھ تناظر میں جب دیکھتے ہیں نا, پنجابی کو سکھوں کے تناظر میں جب دیکھتے ہیں آپ کو بری لگنی. وہ گندی مشرک بد تہذیب قوم, شراب پیے, بڑ داڑھی بڑے ہوئے آوارہ, ان کی تہذیب میں جب آپ نے ادھر اس آئینے سے دیکھنا, اردو بری لگنی. آپ پنجابی کو اپنے آئینے کے اندر دیکھیں, آپ کو مولوی غلام رسول کی احسن القصص اس کے اندر نظر آئے گی. آپ جب وہ پڑھی جائے نا, اتنے علم ہے اس کتاب کے اندر, جس کو آپ یوسف زلیخا کہتے ہیں, اتنے علم ہے اس کے اندر کہ آپ کے جو میں بیان کرتا ہوں بالکل زیرو ہے. اتنے علوم اس کے اندر بھر دیے اس عالم نے. فرمایا نام فقیر تنا دا باہو, جیڑے ہڈاں تو مکھن کٹیندے, اس کو اللہ اپنا فقیر بنا لیتا ہے جو اپنی ہڈیوں سے مکھن نکال لیتے ہیں. ہڈیوں سے جو مکھن نکالیں, جو اپنی ازمائشوں سے مصیبتوں سے, اس کو عارف کامل علم نفع اس کو عطا فرماتا ہے اللہ پاک, جو اپنی ہڈیوں سے معرفت الہی محنت کر کے اللہ کے قریب ہو جائے. ادھر سے عبادات کا زور رکھے, ادھر ذکر پڑھتا جائے, ادھر سے قرآن مجید حدیث اس کو سیکھنے کی کوشش کرے, اس کے مطابق عمل کو ڈالنے کی کوشش, پھر اس کو علم نافع عطا فرما دیتا ہے. کہ نام فقیر انتم الفقراء واللہ غنی حمید. اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا, وہ جو من خیر فقیر جو لفظ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ہے, میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اس کے آخر میں من خیر فقیر آیا. موسیٰ علیہ السلام, فقیر ہو جانا آسان بات نہیں. جب آدمی فقیر ہوتا ہے نا, اللہ کہتا تم سب فقیر ہو اور اللہ ہی تو غنی ہے. سب فقیر ہو, اور فقر کوئی آسانی سے نہیں ملتا. فرمایا نام فقیر تنا دا باہو, کہتا وہی باہو, وہی لوگ علم نافع والے کے بنتے ہیں اور وہی فقیر کہلاتے ہیں جیڑے ہڈاں تو مکھن کڈیندے ہو, جو اپنی ہڈیوں سے مکھن نکال لیتے ہیں نا معرفت الہی کا, جل جاتے ہیں اللہ کی آگ کے اندر. جو حق و باطل, عبد مبود تے حادث قدیم, دونوں کے مصائب میں سے ثابت قدم رہتے ہیں اور مشکلیں اٹھاتے ہیں اس دنیا کے اندر. فرمایا ہم ان کو پھر آخرت میں کھڑا کر لیں گے. اللہ نے فرمایا پھر میں ان کو مجمع کو کہوں گا سلام قول من رب رحیم. مرکزہ دین الخالص کے خطبہ سننے والو, اللہ تم پر سلامتی بھیجتا ہے, اللہ تم پر سلامتی بھیجتا. تم علم نافع کے لیے کہاں کہاں سے اکٹھے ہو کر آتے تھے, اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آتے تھے, وہاں ذکر اذکار کرتے تھے, دین سیکھتے تھے, قرآن مجید سیکھتے تھے. جب لوگ اپنی شادیوں بیاہوں کو بھاگ جاتے تم 2-2 گھنٹے کے خطبے بیٹھ کر سنتے تھے. کہتے اتنے دیر کا خطبہ, میں نے کہا اتنی لمبی اللہ پاک نے سورت کیوں رکھی, سورہ بقرہ کیوں رکھی, بتائیں نا. اللہ چھوٹا سا خطبہ دیتا ختم کرتا نہیں, جیسا مریض ہوتا ہے اس کا لمبا علاج کرنا پڑتا ہے. کہتے یہ لمبا, اس کا لمبا علاج چلانا ہے. ابھی جو حالت مسلمانوں کی چل رہی ہے تو 10-10 گھنٹے خطبہ ہو تو روکنا نہیں چاہیے, جس قسم کے آپ ماحول میں رہ کر آتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. اللہم انی اسألک علما نافعا ولا غیر ضار, جو علم نقصان پہنچاتے اس سے ہم کو محفوظ انشاءاللہ العزیز. اگلے جمعے سے علم زار چل نکلے گا. وہ علوم جو مسلمانوں کو اس وقت دکھ دے رہے ہیں اور جنہوں نے قیامت کی نا آگ بن کے مسلمانوں کے دائیں بائیں ہو جانا ہے نا, پکڑ لینا ہے, اسی کے اندر اس وقت امت گم ہو چکی ہے. وہ کون سے علم ہے وہ میں نے آپ کو بتانے ہیں. یہ علم تو صرف علم قرآن اور علم حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ان علوم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. میری یہ خواہش ہے جیسے حضرت مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی, سب دیوبند کے بڑے ہمارے اہل حدیثوں کے بھی پیر وہی تھے, مرشد تھے نا وہ بڑے اس وقت. اب تو اہل حدیث مرشدوں سے جان چھڑا لی نا ان کو, تبھی تو بے مرشدے ہوئے پھر. بڑے تھے حضرت مولانا فضل گنج مراد آبادی, اللہ اللہ, ان کے ترجمے بھی بڑے پیارے, اللہ کے پورا قرآن نہ کرتے, جہاں جہاں کہیں کرتے تھے, کمال کرتے تھے ترجمہ.
تو وہ حضرت مولانا فضل گنج مراد آباد لکھنؤ میں تھے. تو اب جب آخری ان کا وقت آیا نا تو سارے مدرسہ چھوڑ چھاڑ کے نا باہر جا کے خانقاہ بنا لی. وہاں پر بیٹھے کچی سب مولانا اشرف علی تھانوی سب ملنے جاتے تھے. اہل حدیث مولانا وحید الزمان بھی. مولانا وحید الزمان تو بخاری شریف کی جو اردو طرز شرح کی ہے اس میں جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ میرے مرشد، میرے بزرگ، میرے مربی حضرت مولانا فضل گنج. تو آخری وقت میں 2 کتابیں انہوں نے اپنے پاس رکھ لی بس. ایک قرآن مجید وہ ان کے پاس ہوتا اور ایک صحیح بخاری شریف. بس انہوں نے کہا ایک میں ذکر میرے اللہ کا، ایک میں ذکر میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بس. اور کہا اللہ میں 2 کتابیں رکھ کر اسی پہ مر جانا چاہتا ہوں، ایک حدیث شریف کی کتاب اور ایک. انہوں نے کہا یہ 2 عجیب کتابیں دنیا کے اندر نازل ہوئی ہیں، ایک قرآن مجید اور ایک نبی پاک کی حدیثیں محفوظ کر لی. بس بخاری شریف کھولی وہی پڑھتے رہے. اب تو اللؤلؤ والمرجان آ گئی ہے، وہ اس کے اندر فقہی بحثیں نہیں، آپ کی اپنی اصلاح کے لیے وہ کتاب 2 جلدوں میں تھوڑے سے پیسوں کی 10,000 1200 خوبصورت چھپائی، وہ بس اپنے پاس آپ کے پاس پڑی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، اس میں مسلم شریف بھی شامل کر لیتا اور مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ دونوں اکٹھی ہو گئی. اب آپ کے پاس جب آپ مریں آپ کے رائٹ ٹیبل پہ قرآن مجید پڑا ہو، جب آپ کی لاش اٹھائی جائے، اور جب آپ کی ادھر دیکھیں تو ادھر صحیح بخاری شریف پڑی ہو، اور سرانے کوئی آخری وقت آپ زمزم کا چمچہ منہ میں ڈال دیں. اللہم انی اسالک علما نافعا. آپ زم پڑھے بچے کے دیکھیں ابا جی رات بخاری شریف اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے. لاش اٹھائیں تو 2 ہی نام ہوں، ایک تیرا نام ہے خدا کے نام کے بعد، نبی پاک کا نام ہو اور اللہ کا نام ہو. اس نام کی رٹ لگاتے لگاتے جب ہم مر جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. خدا کی قسم زندگی کا سارا سفر اور جو محنت کی ہے نا، ایک جملے کو آخری وقت زبان پر جاری ہونے کی دعا کے لیے کی. جو پڑھاتا ہوں بیمار ہو کے اٹھ کے، ورنہ میرا دل ہی نہیں چاہتا کسی کے سپرد کر. پھر اندر آتا ہے کہ شاید جب تو مر رہا ہو اس وقت تیرے منہ سے یہ کلمہ کیسے چلتا. یہ سارا سفر اس کے لیے کر رہے ہیں، صرف اس ایک کلمے کے لیے کہ وہ جب نکل جائے من آخر الکلام میں لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. رسول پاک میں آپ پر قربان، فدا کا امی و ابی و مالی، میرا مال جان میرے ماں باپ آپ پر قربان، و اولادی و کل ناس اجمعین، سب دنیا آپ پر قربان. حضور نہ فرماتے خدا کی قسم اور ہماری والدہ نہ پڑھتی، یقین نہیں آنا تھا کہ موت کے وقت کلمہ بھی پڑھ. کبھی کسی کو سنا ہی نہیں تھا، سنا ہی تھا نا صرف باتیں، ڈائریکٹ نہیں سنا تھا. من آخر الکلام لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ ساری گفتگوؤں کا حاصل مرتے وقت لا الہ الا اللہ آ گیا، فدخل الجنہ، فوراً جنت میں. اللہ نے صحابی کوئی نہیں لیا، چل جنت کے اندر سیدھا. اللہم اجعلنی منہ، اللہ ہم سب کو اس میں کر دے، جو سنتے ہیں ان کو بھی کر دے، سب مسلمانوں کو کر دے. ہم سے حساب نہ لینا. ہمیں یہ آخر جو قرآن مجید پڑھا تھا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع عطا فرما. وہ علم جو آخر میں ہمارے منہ سے نکل رہا ہو، وہ علم ایک ہی ہے، اللہ کی وحدانیت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے ہم دنیا سے چلے. ختم نبوت کا کہا کریں کہ اللہ نبی آخری رہنما تھا، تو نے بھیجا، میں نے بھی آخری، اس کے بعد کوئی رہنما لینا ہی نہیں. جنہوں نے حضور کے بعد رہنما بنائے وہ اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ختم نبوت کے منکر کون کون ہیں، اس پہ بھی گفتگو ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے کر دے. آپ کو مجھ کو جب مریں، مولانا صاحب نے بیت اللہ شریف کی جب کر رہے تھے نا ہم، تو میں تو گمسمی ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی سارے علم ہی ختم ہو گئے. یہاں بیٹھ کے ٹیلی فون کر کے تو آپ کراتا رہا ہوں حج کا، وہاں جا کے بھول بھال گیا، سمجھ ہی کوئی نہ آیا بھی یہ ہوا کیا ہے، کدھر آ گئے. خانہ کعبے کی سمجھ ہی نہ ہے مجھے، یہ اس کا کدھر کا رخ کدھر کو ہے کوئی پتہ ہی نہ چلے. اللہ دلی بیٹھ گیا. اس وقت میں نے کہا کیا اب کیا کہنا ہے، لو ساری حج کراتے رہے ہیں، وہاں جا کے کرنے گئے تھے ان سے ہم تغافل کا گلہ. کہا بڑی دل میں امیدیں تھی محبوب سے کہ میں سے جا کے باتیں کروں گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کبھی دیدار ہی نہیں کرایا، میرے ساتھ ظلم کیے ہیں، میں تیرے ہجر میں تڑپتا رہا ہوں، راتیں جاگتا رہا ہوں، خون کے آنسو رویا ہوں، باہر کھڑا رہا ہوں، سردی بڑی لگتی، گرمی بڑی لگتی، فیس بک پہ تیری شکل تلاش کر، تم ملے کبھی نہیں. کرنے گئے تھے ہم ان سے تغافل کا گلہ کہ تو غفلت برتی مجھ سے، تو نے محبوب پر ایک ہی نگاہ کی اور ہم پاک ہو گئے. محبوب نے یوں نگاہ اٹھا کر محبت کی دیکھی، سارے گلے شکوے خاک ہو گئے، مٹی بن گیا، محبوب کے سامنے قدموں میں گر گیا مٹی بن کے، سب باتیں ہی کہتا ختم ہو گئی.
تو وہ کرنے گئے تھے ہم ان سے تغافل کا گلہ. کہا تو یہ تھا بڑی دعائیں مانگوں گا, مجھے بھی بڑی یاد ہے, دیکھ خدا تجھ کو میں کیسے گھیرتا ہوں, ایسی دعا مانگنی مگر تجھے ماننی پڑے گی, میں سارا ایسا عالم بن جانا. کرنے گئے تھے ہم ان سے تغافل کا گلہ, کی ایک ہی نگاہ اور ہم خاک ہو گئے. بس محبوب نے اپنے وہ گھر کا ایک جلوہ ہی دکھایا, خاک ہو گئے, مر گئے وہیں پر, پتہ ہی نہ, یاد ہی کچھ نہ رہا. انہوں نے کہا, وہ مرشد کامل تھے, مکمل تھے, ہیں جی, انہوں نے کہا پڑھ اللہم انی اسألک راحت عند الموت والعفو عند الحساب. اے اللہ میں تجھ سے موت کے وقت راحت مانگتا ہوں, والعفو عند الحساب, جب حساب ہو تو معافی مانگتا ہوں. بحث تو کرنی نہیں, نہ تو کر نہ مجھے ڈال, خود بھی شرمسار ہو, مجھ کو بھی شرمسار کر, بات ہی نہ چلائیں ورنہ بڑی بات میری خراب نکل آنی. تو یہ آخری وقت میں مل گیا. علم نافع کا حاصل اگر حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ سب کے لیے بہتر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم. کاشف صاحب, دوران خطبہ مسجد میں 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا فرض ہے یا نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں. جو آدمی آئے, رسول پاک نے دیکھا دوران خطبہ بندہ آ گیا, وہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ اور 2 رکعتیں پڑھ. دوران خطبہ اگر آپ آ گئے ہیں, مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیت آپ کو چاہیے کہ 2 رکعتیں کم از کم پڑھیں. ٹھیک ہے نا. مسجد کا ادب یہی ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے ہو تو پہلے سلامی پیش کرو اللہ تعالیٰ کو, السلام علیکم جیسے نہیں کہتے ہم کسی کو. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعتیں ہدیۃً تحفۃً, اس کو تحیت المسجد بھی کہہ دیتے ہیں. جمعے کے خطبے کے بھی آپ جو بھی کہہ لیں اس کو, وہ اس میں پھر ساری, اگر آپ نے مطلب 2 ہی پڑھنی تو اس میں ساری کر لی, جمعے کی رکعتیں بھی کر لیں اس کے اندر سنت, اور اس کو تحیت المسجد بھی کر لیں, اس کو تحیت الوضو بھی کر لیں. سیکھ لیں مجھ سے تداخل, ایک ہی شے میں آپ کے کتنے مزے ہو جائیں گے آپ. ٹھیک ہے نا. 2 رکعتوں کے اندر سارا کچھ ڈال لیا, وضو بھی, مسجد کی بھی تحیت ہو جائے اور یہ جمعے کا بھی آپ ہو جائے. تو 2 رکعتیں کم از کم بیٹھنے سے پہلے, اللہ کے گھر میں بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے سے پہلے کوئی ہدیۃً تو پیش کرے نا. تو مختصری چاہے قل هو اللہ احد اور یہ چھوٹی سی سائڈ پہ ہو کے پڑھ لے تاکہ لوگوں کے درمیان بھی ڈسٹرب نہ ہو. جو آیا ہے لیٹ اس کو چاہیے ایک سائڈ پہ جو ہے نا وہاں پہ جا کے آپ پڑھ لیں. تو یہ رکھتے ہیں آپ نے پڑھنی. باقی آپ کو مسئلہ میں نے اب پھر بعد میں پوچھ لیں گے لوگ, تو پہلے ہی بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ مجھ سے پوچھیں. یہ جمعے کی رکعتوں کا یہ مسئلہ ہی کہ کتنی, اصل تو ہیں 2 فرض جو آپ نے یہاں پر پڑھنے امام کے ساتھ, یہ اصل ہے. اچھا اب اس کے آگے پیچھے کیا, پہلے آپ چاہیں جتنی مرضی پڑھ لیں, 8 10 اخیر 2 یہ. اچھا جو پھر بعد میں یہاں سے جائے گھر, تو گھر جا کر پھر اس نے کیا پڑھنی, صرف 2. ٹھیک ہے. یہاں پڑھنی ہے تو 4 پڑھیں. ٹھیک ہے. وہ جو حنفی بھائی ہیں وہ احتیاطی ظہر بھی پڑھتے ہیں, اور وہ وہ کہتے ہیں نا کہ جمعہ جو ہے یہ صرف ایک ہی شہر میں ہو سکتا ہے. تو یہ مسئلے بڑے گہرے, یہ عام نہیں کہ وہ کیوں پڑھتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں, یہ تھے علمی مسئلے, اس کی وجہ سے پھر آگے سے آگے پرابلم ہوئی ہیں. تو وہ گہری علم کی باتیں آپ کو اتنا بتا دیا ہے کہ ادھر اگر کسی نے جمعے کے بعد پڑھنی تو 4 رکعتیں پڑھے, گھر جا کے اگر اس نے پڑھنی, وہ کہتا ہے میں نے یہاں سے جا رہا ہوں جلدی, تو گھر جا کے پڑھنی 2 پڑھے 1. اب کوئی پوچھے پھر مجھے پھر مسئلہ نہیں ضروری ہے, تو میں نے آپ کو بتایا جو ضروری ہیں وہ فرض ہے. یہ چاہت ہے, جتنا پیار ہوگا اتنا پڑھ لے گا جس کو وہ حنفی بھائی 4 اکٹھی پڑھتے. رسول پاک نے فیصلہ کر دیا کہ صلاۃ اللیل والنہار مسنا مسنا, جس آدمی نے بھی نوافل ادا کرنے ہیں دن اور رات میں وہ 2 کر کے ادا کرے گا. اور اگر میں جماعت کرا رہا ہوں, کوئی بندہ آ جائے تو یا مطلب میں اٹھا, ایک بندہ ہے اس نے رکھتے شروع کر لی, تو میں نے اگر اقامت کہہ دی ہے نا, تو پھر اس بندے کو چاہیے جہاں کہیں بھی ہے سلام پھیر دے, جہاں کہیں بھی اس کو ان 2 رکعتوں کا ثواب مل جائے گا. جہاں کہیں رکوع میں تو سلام السلام علیکم ورحمۃ, نماز ختم, آ کے اقامت, کوئی نہ دیکھے جی یہ اب جتنی دیر تک میں ختم کر لوں, یہ منع کر دیا نبی پاک علیہ السلام. تو 4 رکعتیں نہیں پڑھنی, آپ نے 2 کر کے پڑھنی. اب صحیح حدیث آ گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے صحیح حدیث کو. باقی اگر کوئی حدیث بات کرتے ہیں آپ ان کو روکیں نا, آپ ہر کام میں نا ٹانگ لانے چلے جایا کریں. مہربانی فرمائیں, آپ عالم دین نہیں ہیں,
انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی، بعد میں پھر وہ آپ سے کراس کویسچن کرتے ہیں، آپ کے پاس پورا علم نافع ہوتا کوئی نہیں، کبھی کبھی سنا ہوا علم جو ہوتا ہے وہ پھر جواب سوال نہیں ہوتے، آپ اس کو مطمئن نہیں کر پائیں گے، نتیجتاً آپ پھر اس کے درمیان میں بغض اور عداوت کی ایک لکیر کھینچ جائے گی۔ کتنا نقصان ہوگا اس سے بحث کرنے سے۔ تو مومن انما المؤمنون اخوۃ، مومن ہے بھائی بھائی، بالکل کسی پہ تنقید نہ جو کرتا ہے، ہاں غلط کچھ پڑھ رہا ہو نا تو اس کو بتائیں۔ وہ ایک صاحب ہیں آئے دن فلانے کا حوالہ دیں، میں نے کہا نہ تجھے ہی حوالہ پڑھنا آتا ہے نہ اس کو حوالہ پڑھنا آتا ہے۔ حوالے اگر دینے لینے ہوتے تو 14 صدیوں میں قصہ ختم نہ ہو چکا ہوتا، مولانا اسحاق ختم کر جاتے، کوئی سید مودودی ختم کر جاتے، ابن تیمیہ ختم۔ حوالے عوام کے لیے نہیں ہوتے، یہ عالم کے لیے حوالہ ہوتا ہے۔ عالم بیٹھے وہ بھی اتنا ہی پڑھا ہے، وہ اس سے کہتا ہے یار میری تحقیق میں یہ کمی ہے، مجھے سمجھاؤ یہ بات۔ وہ اس پہ دکھاتا ہے کہ یار میں نے یہ کتاب میں پڑھا تھا، آپ بھی اس کو دیکھ لیں، اگر دل مطمئن ہے تو لے لیں، نہیں مطمئن ہے عبادت کر ہے اس کو بھی کرنے دیں، 4 پڑھنی بھی جرم کوئی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، بڑی مشکل سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ اس میں بھی اسے لڑنا، خدا کا واسطہ نمازی بنائیں، لوگوں کی نمازیں خراب نہ کریں۔ آپ نے ابھی اپنی نماز سیٹ کریں، جس نے پوری بھی صحیح پڑھی ہے پتہ نہیں اس کی پہنچنی کہ نہیں پہنچنی، ادھر ہی رہ جاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے بڑے نمازی ہیں مسجد کے گیٹ کے باہر، ابھی فرشتوں نے باہر چلے جانا، جب آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی وہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، بس جاتے ہیں تو منہ کے اوپر نماز کی مار دیتے ہیں، اٹھا اور لے جا، چل نماز پڑھی، آپ رفع دین آپ نے کیا ہوگا، آمین بھی کہی ہوگی، منہ کے اوپر مار دی جائے گی، سب کچھ ظاہری طور پر ٹھیک ہوگا، اندر باطن کہیں اور، آپ کہیں اور ہوں گے، اٹھا کے منہ کے اوپر مار دی۔ اس لیے آپ فویل للمصلی، ہلاکت اور بربادی ان نمازیوں کے لیے بربادی کے لیے۔ نماز پڑھ کے کوئی اتنے خوش نہ ہو جایا کرے بھی آپ نے بڑا تیر مار لیا ہے، سمجھ گئے نا؟ آرام سے نماز پڑھیں، جاتے وقت استغفر اللہ کیوں رکھا 3 دفعہ استغفر اللہ نماز پڑھتے کہ یہ جو پڑھی تھی اس پہ استغفر اللہ ہی بنتا ہے، ایسی نماز تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اللہ کوئی دوسرا استغفر اللہ کہ مجھے وہ نماز عطا فرما جس پہ مجھے پھر ناز ہو تیرے سامنے، اگر تیسرا استغفر اللہ وہ تیری بارگاہ میں بھی قبول ہوتا، یہ کوئی ایسی 3 دفعہ اللہ اکبر کیوں ہے نعرہ لگایا جاتا کہ اللہ جو پڑھی ہے یہ تیری شان کے مطابق نہیں، بلکہ الٹا 3 دفعہ استغفر اللہ بن جاتا ہے۔ دل حاضر نہیں تھا اس کا استغفر اللہ، دماغ حاضر نہیں تھا اس کا استغفر اللہ، زبان سے جو ادائی کی مخارج کی وہ حاضر نہیں تھا، اس لیے 3 استغفر اللہ بن جاتے بندے کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، عملاً متقبلاً، ایسا عمل عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو عفت رسالہ آ گیا جی، یہ جس کسی نے بھی نہیں لیا وہ لے جائے، اور اس کے علاوہ اتوار والے دن ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے ہماری سورہ نساء، اب خواتین کے لیے اس میں اتنے مسائل آنے شروع ہوئے، وہ آیا کریں آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے، اور انشاءاللہ اس دفعہ تو شاید کوشش کروں سوال جو آپ کا بھی جو اتنے اکٹھے ہو گئے باہر سے ملکوں سے آئے ان کا بھی کوشش کریں، اور وقاص صاحب سے ساتھ کے جایا کریں، جیسے یہ کہتے ہیں ویسے ان کے پاس انتظام ہوتا ہے سارا کاؤنٹنگ وہ آپ کو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آمین یا رب العالمین۔